بسم اللہ وہ الرحمن الرحیم، ون ٹو ہم تھری لائیو کرتے ہیں. ہیں، بسم اللہ الرحمن اوکے، لائیو اعوذ ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یاری لائف کے اوپر کے آج ایک اور ڈیبیٹ ہے. ایتھیسٹ ورسز ریلیجن، اس کے اوپر بحث ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے. پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے، مطلب اس میں عباس صاحب ہوسٹ کر رہے تھے. اس دفعہ یہ کام میں سر انجام دے رہا ہوں. تو وہ جو ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا وہ تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، اور اویس اقبال صاحب اور اللہ یاری صاحب کی آپ نے ڈیبیٹ دیکھی. اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ دن پہلے طاہا صاحب کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ایک اور پروگرام کا انعقاد کریں گے، جس میں طاہا بھائی آئے اور انہوں نے اپنی شرائط رکھی کہ ڈیبیٹ کی کیا شرطیں ہوں گی، اور اللہ یاری صاحب بھی تھے. دونوں کی میوچل کنسنسس سے یہ طے پایا کہ سنڈے کو آج پاکستانی 8:30 بجے یہ ڈیبیٹ ہوگی. آلموسٹ میرا خیال ہے آسٹریلیا میں شاید 2:30 بجے ہیں، اور امریکہ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ٹائم ہے. لیکن ڈیبیٹ کا انعقاد ہو گیا. وداؤٹ فردر اڈو، بہت زیادہ لمبی بحث اور بات کرنے سے زیادہ کہ ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں اور اپنے دونوں مہمانان کو جو ہے نا وہ ویلکم کہتے ہیں. تو ٹاپک کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں موقع دوں گا کہ طاہا بھائی اپنا جو ہے نا مدعا وہ ہے وہ رکھ لیں، اور پھر لیادی صاحب سے پھر چلتے ہیں اس کے ریبرٹل کے لیے. تو طاہا بھائی، اوور ٹو یو، اور پھر اس کے بعد لیادی صاحب کے ساتھ آئیں گے. اللہ یاری صاحب کیسے؟ ٹائم لگاتے ہیں. تو علی آصف، میرا خیال ہے کہ ہم مزید آج کوئی ٹائم ضائع کیے، اور میں نے پچھلی ڈیبیٹ اویس اقبال صاحب کے ساتھ دیکھی تھی تو اس کے اندر کافی کراس ٹاک ہوئی تھی اور لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوا تھا. تو میں اپنا پورا مقدمہ ایک جانب رکھ کے صرف یہاں پر وہیں سے میں بات شروع کروں گا جہاں سے اویس صاحب اپنی بات چھوڑ کے گئے تھے، کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کس طرح سے پیدا کیا، اور اس نے کس جگہ کے اوپر ارادہ کیا. کیونکہ فور دا ویری کانشیسنیس آپ کو میٹر کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کا خدا اممیٹیریل ہے، اگر وہ غیر مادی ہے، تو پھر اس نے کیسے ارادہ کیا اور اس نے کس طرح سے یہ کائنات بنائی. اوور ٹو یو اللہ یاری صاحب. اچھا، اب آپ درمیان میں میرا خیال ہے کراس ٹاک نہیں کریں گے نا طاہا بھائی؟ اب اللہ یاری صاحب بھی جواب دیں گے. سر میں بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا علی آصف، کہ ہم یہاں پر ایک ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، اور ٹیبل ٹینس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو فری کین کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر محترم اللہ یاری صاحب ٹیبل کے دونوں طرف سے خود کھیلیں گے تو وہ ٹھیک نہیں لگتا. ہم ایک گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے کہ ایک لمبا خطبہ دیا جائے، کنسائسلی ہم بات کر سکیں اور آج ہم کسی نتیجے پر پہنچ ڈونٹ سکیں. وری، ڈونٹ وری، وہ اس کے لیے میں ماڈریٹ کر ہی رہا ہوں. اللہ یاری بھائی، آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ سب کی خدمت میں بہت سلام پیش کرتا ہوں. جو مسلمان ہیں ان کے تشریف آوری کا بڑا شکریہ، جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی تشریف آوری کا بڑا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک علمی گفتگو اور انصاف کے ساتھ ایک گفتگو ہمیں یہاں پر ملے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق سب دیکھنے والوں کے لیے وہ ظاہر ہو جائے. تو لاسٹ تھرسڈے کو طاہا صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کا کیا پوزیشن ہے، کیا اس ورلڈ کا ایک کریٹر ہے. تو ان کا آخری جواب یہی تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو کیا آپ اسی رائے پہ ابھی تک باقی ہیں طاہا صاحب، یا آپ نے چینج کی اپنی رائے؟ ہمارے پاس، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے پاس کسی بھی کریٹر کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر میں کسی کریٹر کو نہیں مانتا. تو آپ کے پاس اس کے نہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں اور ہونے کا بھی ثبوت نہیں، اسی کو کہتے ہیں لا نہ علمی. ہونے کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے اللہ یاری صاحب؟ سوری اگر میں نے آپ کو کاٹا آپ کی بات ایک کو، چیز لیکن جو مجھے نہیں ہے، لگتا ہے کہ بالکل آئیے یہ بات مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو، جی جی. نہ ہونے کا ثبوت اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز امپاسبل ہو، ایک چیز امپاسبل ہو، اس کا ہونا ہی ناممکن ہو. اگر یہ آپ ثابت کریں کہ ایک چیز کا نہ ہونا ناممکن ہے تو نہیں ہو سکتا، پھر وہ کبھی نہیں ہوگا. آپ دنیا تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں ایک ایسی ٹرائنگل کہ جس کے 4 کونے ہوں، یہ امپاسبل ہے، یہ نہ غیر ممکن ہے، اس کا وجود ناممکن ہے. ہم دیکھے بغیر، تلاش کیے بغیر حکم دے سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس خالق ہستی کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے، تو میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا اس دن بار بار کہ کیا آپ کے پاس ایسی دلیل ہے کہ ایک ہستی جو مٹیریل نہیں ہے، جو ٹیمپورل نہیں ہے، نہ اس کا زمان ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا کوئی جسمانی صفات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس وقت بھی آپ دلیل نہیں دے سکے. تو عرض یہ ہے، بہت بہت اچھی بات کی ہے حسن صاحب. مجھے رسپونڈ کرنے دیں اس بات کے اوپر.
آپ نے جو ٹرائی اینگل کی مثال دی تو ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر ٹرائی اینگل موجود ہے. آپ نے کہا جی کہ ہاں. 4 کونے کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 کونے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 کونوں کا کوئی بھی آبجیکٹ اسکوئر یا ریکٹ اینگل کہلائے گا، اور ٹرائی اینگل، اسکوئر اور ریکٹ اینگل، یہ تینوں چیزیں ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں جب ٹرائی اینگل کی ڈیفینیشن لوں گا اور اس کو کمپیئر کروں گا ریکٹ اینگل اور اسکوئر کے ساتھ، تو میں انفر کر سکتا ہوں کہ یہ ریکٹ اینگل ہے اور یہ ٹرائی اینگل ہے. آپ کے غیر مادی خدا کا ہمارے پاس، ہمارے فریم آف ریفرنس میں آپ کے خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی بنا کے اوپر میں آپ کو اس کی عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ابھی میں اگر یہاں پر دعویٰ کر دوں کہ میری جیب کے اندر ایک ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے نیلے رنگ کا، اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی نہیں، اور میں آپ سے یہ تقاضا کروں کہ حسن صاحب آپ یہ چیز پروو کریں کہ میری جیب کے اندر نیلے رنگ کا کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے، حالانکہ دعویٰ میری طرف سے کیا گیا ہے، تو اس کا بارے ثبوت بھی میرے اوپر ہے کہ میں آپ کو یہ دوں گا. باتیں جو ہے نا ہم کر چکے ہیں پہلے کہ یہ دیکھیں، اگر ہم کبھی ادعا نہیں کرتے، اگر وہ کوئی شخص بیوقوف ہوگا جو ادعا کرے گا کہ آپ کی جیب میں نیلے رنگ کا ڈائمنڈ نہیں ہے، تو اگر کسی شخص کا یہ ادعا ہے کہ آپ کی جیب میں نیلے رنگ کا ڈائمنڈ نہیں ہے تو اس کے پاس اس بات کا پروف ہونا چاہیے. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں گا نا، میں کہوں گا کہ اس کے ہونے کا، نیلے رنگ کے ڈائمنڈ کے ہونے کا بھی میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کا بھی پروف نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں لا علمی. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر انسان کہہ دے مجھے فلان چیز کا نہیں پتا. اور کوئی شخص سب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انسان کو سب باتوں کا پتا ہو. آپ مجھ سے سوال کریں گے، 1000 سوال کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے میں 990 سوالوں کا جواب یہی دوں کہ مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ 10 شاید مجھے آتے ہوں، بلکہ شاید 999 مجھے نہ آتے ہوں. یہ کوئی عیب نہیں ہے. تو جب بھی اجازت دیجیے نا، جب بھی کوئی assertive claim کرتا ہے، assertive claim کرتا ہے، کوئی اس طرح کہتا ہے کہ فلان چیز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے پاس اس کے ادعا کا دلیل ہونا چاہیے. بالکل جو ہم بار ثبوت مانتے ہیں، بار ثبوت کا ہمیں انکار نہیں ہے. ہم بالکل کہتے ہیں کہ پروف آف برڈن مسلمانوں پر ہے، موحدین پر ہے، اہل توحید پر ہے، کہ وہ اگر ادعا کرتے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہے تو اس کے لیے پروف پیش کریں. ان لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایسی as a matter of faith کہ کیسے ایمان لائیں، پتہ ہے نہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے ہی وہ جانے بغیر جہالت میں ایمان لائیں. ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور اگر کوئی ہم سے دلیل مانگتا ہے تو بالکل وہ ایک منطقی سوال کر رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب ہم جانب مقابل سے جب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو ان کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے. تو اس کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کے وجود کو آپ امپاسبل ثابت کرتے ہیں. اب فریم آف ریفرنس کی آپ نے جب بات کی ہے تو غیر مادی خدا کے لیے فریم آف ریفرنس بہت زیادہ ہے. یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں مادی ہیں. ایک ہستی جو مادی نہ ہو اس کا فریم آف ریفرنس ہی ہوگا کہ اس میں مادے کی صفات نہ ہوں گے. کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ لازماً وجود میں ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک ملحد نے پوچھا کہ وہ خدا جو مادی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے اس کو نہیں دیکھا تو تم نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہے. ہم نے اسی لیے کہ وہ دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا خالق ہے. آپ نے اسی لیے آنکھ میں نظر نہیں آئی، کہا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اسی لیے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ اس دنیا کی پہلی حقیقت ہے، آخری حقیقت ہے، ہر حق سے پہلے اس کی حقیقت ہے. اسی وجہ سے ہم اس کا دلیل ہم بھی آپ کو پیش کریں گے. حسن صاحب، میں تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسی ادعا پر ہیں. مجھے اس کا رسپانس دوں گا نا بھائی صاحب، آپ نہ کاٹیں نا. کراس ٹاک 1 منٹ ختم کریں. علیہ صاحب 1 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ان کی بات سن لیں، ان کی پوائنٹ. بالکل میں کمپلیٹ کرنے لگا تھا. ان لوگوں میں صبر نہیں ہوتی، جیسے کہ ثابت ہو چکا ہے. اور میں کوئی ریپیٹ نہیں کر رہا، میں کوئی غیر معقول بات نہیں کر رہا، میں بہت اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں. ٹائم ضائع کیے بغیر انہوں نے خود ابھی ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ خدا کے نہ ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم ان کے اس جواب کو مان لیتے ہیں. اس پہ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اگر اس پہ یہ زیادہ وقت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. بعد میں اگر وقت کم پڑ گیا تو انہوں نے خود ٹائم ویسٹ کیا. چلیں بس ٹھیک ہے. طاہا بھائی، آپ نے اب جو 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں، پلس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائنس کے نزدیک نان مٹیریلسٹک آبجیکٹ یا نان مٹیریلسٹک بینگ کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو ذرا آپ بھی وہ بتا دیں.
کیونکہ وہ ان کا جو سارا مدعا ہے نا، جو سارا وہ برڈن آف پروف ہے، وہ نان میٹیریلسٹک بینگ کے اوپر ہے. تو سائنس کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے نان میٹیریلسٹک بینگ کی تو وہ ذرا آپ بیان کرتے ہیں. سر وہ تو پھر بات کی بات ہے. میں پہلے اس چیز کو رسپونس کرنا چاہتا ہوں کہ ایتھیزم کوئی کلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تھیزم ایک کلیم ہے کہ ایک خدا ہے اور وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. مطلب خدا کی جانب خدا کا دعویٰ کرنا یہ خود ایک کلیم ہے. اور اس کے بعد ایک ایتھیسٹ کہتا ہے ایتھیسٹ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ایتھیسٹ صرف یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے تو میں آپ کی بات نہیں مان رہا. آپ کا ایک کلیم ہے کہ خدا موجود ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس چیز کا نام ایتھیزم ہے. اس کے بعد اللہ یاری صاحب نے بات کی کہ اممیٹیریل ہے ان کا خدا، اور کیا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ اممیٹیریل نہیں ہے؟ تو اللہ یاری صاحب، اممیٹیریل چیز کا کوئی بھی ایسی چیز جو اممیٹیریل ہو وہ میرے فریم آف ریفرنس کے اندر نہیں موجود. اور آپ اپنے اللہ کو اس پریمس کے اندر رکھ رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، جس نے مجھ سے کبھی گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی اممیٹیریلزم والی بات ہے وہ خود ایک دعویٰ ہے، وہ خود ایک دعویٰ ہے جس کا آپ کو انڈیپینڈنٹلی ثبوت دینا تو اسی پڑے لیے گا. مناظرہ اس کر کے رہے ہیں بعد نا، ایک آپ سیکنڈ ٹائم ضائع نہ کریں نا. اب صبر، آپ کے اندر تو صبر ہے نا حسن صاحب، آپ تو سن لیں. کمپلیٹ ہو گیا چلے یاری بھائی، ان کی بات یہ کمپلیٹ ہو کوئی جائے. نئی اس کے بات نہیں بعد کر رہا اس نا. کے بعد آپ نے حسن صاحب اس کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کا خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا اللہ یاری صاحب آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی پنک کلر کا ایلیفینٹ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ زرافہ نہیں اڑتا؟ کیا آپ کے پاس اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہوگا آپ کے پاس ثبوت، آپ اس کو میرے پاس فالسیفائی نہیں ثبوت کر ہے، سکتے. میرے پاس ثبوت ہے. اور ایک سوال کریں نا، ایک ایگزامپل دے دیں، اس کا سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا. 5 سوال نہ میں کریں. صرف آپ کے کوسچنز کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ سب بھائی کچھ صاحب آپ نے ایک ہمارے آپ سامنے پوچھیں نا، رکھا ایک تھا. سوال کریں، ایک سوال. 5 سوال مجھ پہ نہ پھینکیں پلیز، سر دیکھیں کیونکہ میری میں بات بھول جاؤں گا نا. حسن صاحب ایک منٹ، طہا بھائی، طہا بھائی، حسن صاحب طہا مجھے بھائی، بات کمپلیٹ کرنے دیں. حسن صاحب طہا مجھے بھائی، بات کمپلیٹ طہا کرنے دیں. بھائی پلیز مجھے 5 سوال نہ کریں، ایک سوال کریں کہ پنک ایلیفینٹ حسن موجود ہے صاحب یا نہیں ہے، اس حسن کا صاحب ٹھیک اس کے ہے میری متعلق بات ایک سن سوال لیں. کرو، اس کا میری جواب بات لے سن لو، لیں. ٹھیک ہے نا. میری 4-5 بات سن سوالوں لیں. کا میری بات سن سوال لیں. نہ کریں، مجھے میری نہیں پتا بات اس سن کا. لیں. حسن اچھا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے. صاحب سوال استاد سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہیں سمجھتا جو وہی جن بھوت کے اوپر اور پیغمبروں کے اوپر یقین رکھتا ہے جن چیزوں کا کوئی ہم نے ثبوت نہیں کب ہے، کہا ٹھیک ہم ہے. آپ کے ہم استاد ہیں بھائی؟ ایکول آپ گیسٹ بیٹھے گفتگو ہوئے میں ہیں. استدلال کے لیے سوال اچھا کرنا پڑتا ہے نا بھائی. میں نے کب کہا آپ ٹھیک کے ہے، استاد ٹھیک ہیں؟ ہے. کیوں فضول باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میرا ایک کوسچن، آپ کے غیر مادی خدا نے آپ کے غیر مادی خدا نے ارادہ کیسے کیا تھا اور اس نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ ٹھیک ہے، تو محترم ناظرین، اب اللہ یاری صاحب کی طرف چلیں. جی سر. کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے تو بتا دیں، پھر اللہ جی یاری میرے صاحب کی طرف سوالات چلتے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے نا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اجازت دیں، میں یہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے، ان کا مقصود یہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. ہر عقل یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز جیسا دوسرا نہیں ہے دنیا میں، وہ یونیک ہے ہر لحاظ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں بنتا کہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آتا، آپ نے ابھی تک اس کے دلائل نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، آپ کنونس نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے نان ایگزسٹنس کا کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. اور ایتھیزم کے متعلق آپ نے کہا کہ ایتھیزم کوئی کلیم نہیں ہے جب تک آپ یہ کلیم نہیں کر رہے. دیکھو بھائی، ایتھیزم کا آپ نے تعریف بھی، ڈیفینیشن بھی بدل دی اپنی سہولت کے لیے. جب تک آپ یہ کلیم نہیں کر رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ کے پاس پروف ہے کہ اس کا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو بالکل آپ پہ کوئی برڈن آف پروف نہیں ہے. لیکن اور یہ آپ کی ناتوانی ہے، آپ لوگوں کی عجز ہے کہ بیٹھ کر آپس میں اور انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہو کہ ان کا خدا نہیں ہے، اور جب ہمارے سامنے آتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے ایگزسٹنس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ایگزسٹنس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا لا علمی اور جہل کا اقرار ہے، اس کے ایگزسٹنس کا انکار نہیں ہے. اس کا ایگزسٹنس، جیسے ہم نے بار بار کہا ہے کہ سب دنیا کی یونیورسٹی سب سیکولر ہیں، اور ان کے بجٹس اگر آپ دیکھیں، بجٹس وہ ٹریلینز آف ڈالرز پہنچ جاتے ہیں دنیا کے سب یونیورسٹیز کو اگر آپ ملائیں، اور ان کے پاس جو گرانٹس ہوتے ہیں. دلیل ان کو آج تک ایک نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. دلیل آج ان کو ایک، ابھی انہوں نے پوچھا اگر اس کوئی چیز نان ایگزسٹنٹ ہو تو ہم اس کو ثابت کیسے کریں، تو میں ان کو بتا دیا کہ ثابت کریں کہ وہ امپاسبل ہے، اس کا بینگ. آپ کے پاس اس کے بینگ کا، اس کے وجود کا، امپاسبلٹی کا، اس کے وجود کے کہ غیر ممکن ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کہہ دے وہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں. فریم آف ریفرنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی مثال نہیں ہے. جی ہم بھی کہتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے.
ہم بھی کہتے ہیں اس کی مثال نہیں. اگر کسی کے ہر عاقل سمجھتا ہے اگر ایک چیز یونیک ہو اس کی مثال نہیں ہو تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ اس کا کوئی وجود نہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس نے خلق کیسے کیا, یہ آپ کا سوال ہے, اس کا جواب دیں. جی میرا یہی کوشچن ہے کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا اور اس نے یہ ارادہ کہاں پہ کیا, کیونکہ فور دا ویری کانشیسنیس یو نیڈ اے مٹیریل برین, ٹھیک ہے نا, بغیر میٹر کے آپ کا کانشیسنیس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. حسن صاحب اوور ٹو یو. السلام اللہ علیہ حسین. دیکھیں محترم ناظرین, ایک آپ اچھی طرح سے سن لیں, یہ باتیں کچھ پروفاؤنڈ ہیں, شاید سب لوگ آپ اگر توجہ نہ دیں اور دوسروں کے ٹیکسٹ پڑھتے رہیں جو آپ کو بیچتے ہیں وہ سکھاتے ہیں آپ کو, وہ ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک انٹرلاکیوٹر ہیں, میرے مخاطب ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں اور ساتھ میں دوسرے بھی سمجھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ میری بات کو کاٹیں گے تاہا صاحب اور میری بات کو نہیں, تو آپ خود گفتگو کریں گے یا کسی اور چیز کو مطالعہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی اور گفتگو بے فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو جب بات سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا اور پھر اپنا سوال آپ ریپیٹ کریں گے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, میں لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں. اچھی بات ہے, آپ بالکل نوٹ کیجیے. تھینک یو سر. یہاں پہ دو مختلف سوال ہیں. کیا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا مطلب کیا ایک چیز کا وجود ہے. دوسرا سوال ہے کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے یا فلان فعل اس نے کیسے انجام دیے. ہر عاقل جانتا ہے کہ یہ ایک کوشچن نہیں ہے, دو مختلف کوشچنز ہیں. پہلا جو کوشچن ہے کیا فلان چیز کا وجود ہے, یہ اس کا ایک بائنری کوشچن ہے. اس کے جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا ہے یا نہیں ہے. اس کے درمیان ہاں اگر کوئی دلیل مانگے تو اس کا پروف دیا جاتا ہے. جو سوال کیا جاتا ہے کہ اب اس نے فلان چیز کو کیسے انجام دی ہے یا وہ کیسے فنکشن کرتا ہے, یہ دوسرا سوال ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے. اور ان دو سوالوں میں جو رتبہ ہے, کون سا پرائمری کوشچن ہے, کون سا سیکنڈری کوشچن ہے, کون سا سینٹرل فاؤنڈیشنل ہے اور کون سا اس کے بعد اس کی باری آتی ہے. تو لازمی بات ہے اگر ہم پہلے سوال سے فارغ ہو جائیں کہ یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو پھر دوسرا جو سوال ہے کہ وہ کیسے فنکشن کرتی ہے یا اس نے فلان چیز کو کیسے انجام دی ہے, یہ خود بخود یہ irrelevant ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن اگر ہم نے پہلے سوال کا جواب دے دی کہ وہ موجود ہے تو پھر اٹ میک سینس کہ دوسرے سوال کی طرف اس کی انکوائری کیا جائے, اس کی طرف سوچا جائے کہ اب اس نے فلان فنکشن کو کیسے انجام دی ہے یا انجام دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر پہلے سوال کا جواب فلان چیز کیا موجود ہے, اس کا جواب افرمیٹو میں ہے, اس کا جواب مثبت ہے, جی ہاں وہ موجود ہے, اس کی دلیل یہ چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس سوال کو دے دیا تو دوسرے سوال کو اگر ہم جواب نہ دے سکیں, اگر فرض کریں ہم جواب نہ دے سکیں, ہم کہہ دیں آپ ایک شخص کہتا ہے فلان چیز کیا موجود ہے, بلیک ہولز موجود ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہاں موجود ہیں. وہ کیسے فنکشنز کرتی ہیں زیادہ ہمیں نہیں معلوم, ہم ایکسپلین نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا والا جواب غلط ہے, اس کا وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میرے محترم ناظرین, جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کریٹر آف دا یونیورس, کریٹر آف دا ورلڈ کے نہ ہونے کے کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, ان کے پاس دلیل تو کچھ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سوال اگر واقعاً کہ وہ اس نے خلق کیسے کیا ہے, اس کا خالقیت, اگر اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے خلق ایسا کیا اور اس سے جواب یہ نکلتا ہو کہ اس کی خالقیت ناممکن ہو, تو ان کو چاہیے, ان کے تھنکرز کو چاہیے, ایتھیزم کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں مسلمانوں سے اور سب بیلیورز سے کہ ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ کریٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کو ہر عاقل کو بخوبی پتا ہے, ہر انٹیلیجنٹ پرسن کو بھی خوبی پتا ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایک سوال ہے, اب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ایگزسٹ کرتی, دوسرا سوال وہ فنکشن کیسے کرتا ہے. اگر اس کو جواب نہ بھی دے سکیں, کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم, اور ہم نہیں کہتے اللہ کے تعالیٰ کے متعلق کہ اگر یہ پوچھے اس نے خلق کیسے کیا ہے, ہمیں اس کا جواب نہیں آتا, ہم نہیں کہتے اس کا. ہم فرض کرتے ہیں اگر ہمیں یہ سب جواب نہ بھی آئے
تو کبھی بھی کسی عاقل کے ہاں جو اس کے پاس عقل ہو، انٹیلیجنس ہو، جو تھوڑی دیر کے لیے سوچ رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پہلا سوال جو ہے وہ غلط ہے، پہلے سوال کا جواب ہاں نہیں ہو سکتا. ایک چیز جس کا وجود ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس لیے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر ان سے جو مناظرت طے پایا تھا، اور اویس صاحب سے بھی مناظرت طے پایا تھا کس سوال پر، کہ کیا اس ہستی کا خالق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلائل اتنے محکم ہیں کہ یہ لوگ اس کو رد نہیں کر سکتے. اور آخر تک جو میں نے پریمیسز پیش کیے اویس اقبال صاحب کو، اور اس سے جو میں نے کنکلوژن نکالا، اس کو وہ رد نہیں کر سکے. وہ ناظرین کا توجہ اسی طرف ہٹانا چاہ رہے تھے کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ دو مختلف سوالات ہیں، ایک سوال نہیں ہے. دوسرا سوال کی باری تب آتی ہے، دوسرا سوال اس وقت ریلیونٹ بن جاتا ہے جب پہلے سوال کا جواب معلوم ہو کہ ہاں وہ ہے، تو پھر فرض کیا جاتا ہے کہ وہ خلق کیا جاتا ہے. تو اب میں کہتا ہوں اپنے شریک گفتگو محترم طاہا اکرام صاحب سے کہ جب آپ کا سینٹرل کوشچن ہی یہی ہے، حالانکہ میرا اور آپ کے ساتھ جو مناظرت طے ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ اس بات پہ ہوا تھا کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. آپ نے وہ تو چھوڑ دی، اس کے نہ ہونے کی، کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس مسئلے پر تو آپ نے بار بار اقرار کیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب کیا وہ ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی؟ آپ نے اس سوال کو چھوڑ دیا، دوسری سوال کی طرف چلے گئے کہ اس نے خلق کیسے کیا. تو میرے پاس جو نتیجہ نکلتا ہے، جو میں اس آپ کی بات سے، آپ کے سوال سے کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض ہوتا تو آپ کہہ دیتے اس کی وجود ثابت کرو، کیونکہ اس سوال کی باری ہی نہیں آتی کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے جب ایک چیز کا وجود ہی ثابت نہیں کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ یہ سوال صرف اس وقت معقول ہے، وہ سوال اس وقت میک سینس کرتا ہے، ریلیونٹ ہے. یہ سوال اس وقت بنتی ہے کہ کوئی چیز کیسے فنکشن کرتی ہے جب اس کا اصل وجود سے ہم فارغ ہو گئے ہیں، اس کو پریزیوم کیا ہو کہ وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا عرض یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے سے عرض کیا تھا کہ ایتھیزم، ایگنوسٹسزم یہ کسی عقلائی بات پر، کسی عقلی منطقی دلیل پر مبتنی نہیں ہے. ان کے پاس، یہ لوگ کنفیوزڈ لوگ ہیں، یہ اپنے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے کہ سوالوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو اگر اس کا جواب کوئی ہمیں نہ بھی دے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ میرے مختصر آرائز ہیں، اگر آپ اس کو رد کرنا چاہیں تو بسم اللہ. بہت شکریہ حسن صاحب. جی سر. میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک بات کو بار بار دہرا لینے سے اس بات کے اندر وزن نہیں پیدا ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ جب آپ نے ملحدین کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہا، جب آپ نے خود کہا کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا ایتھیسٹ، تو مجھے بتائیں کہ جو شخص مجھے اچھا طاہا بھائی، ویسے تو اس کا جواب بڑی دفعہ دے دیا تھا. ایک سیکنڈ مجھے بات میری کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ حسن صاحب بہت کیوٹ لگتے ہیں جب آپ حضرت عمر، حضرت عثمان کے اوپر دن رات تبرہ کر کے، حضرت عائشہ پر دن رات تبرہ کر کے، اور آج آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. تو 87% مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والا شخص جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے خدا کا کوئی مذاق نہ اڑائے، اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے، تو سر واقعی میں آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ہمیں بلیک ہول کی مثال دے کر کہا کہ ہمیں اس کی ماہیت سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کا میکانزم سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی ایگزسٹنس تو ہے. سر آپ کا جو بلیک ہول ہے وہ آپ کے فریم آف ریفرنس کے اندر موجود ہے، اور اگر ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو ڈیوائن میسج ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 پیغمبر بھیجے، آپ کو تو 14 معصومین بھیجے، آپ کو تو 12 امام بھیجے. ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس تو 4 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو بچہ کلاس روم کے اندر ہوم ورک نہیں کر کے آتا نا، تو وہ ہمیشہ اس کی جو کاپی ہوتی ہے نا، وہ اسی بچے کے پاس رہ جاتی ہے جو اس دن اسکول میں نہیں آیا ہوتا. اور اگر اس ایک سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دیو مالا کا خدا ہے.
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف ایک مائتھولوجیکل کریکٹر ہے، کسی بھی اور کریکٹر کی طرح جس کو mythological. آپ لوگوں نے ڈیوائن سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا جو خالق کائنات ہے اس نے یہ کائنات بنا دی، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر مطلب آپ کے خیال میں اس نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے خالق کائنات نے جب کن کہا تو اس یونیورس نے اس کو تن سنا ہوگا، کیونکہ اس کا جو ٹائم سپیس کا فیبرک ہے وہ آج تک بڑھ رہا ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور یونیورس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو کتنی ناہنجار کائنات ہے آپ کے خدا کی، بالکل ان خبیث ملحدین کی طرح جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ کا خدا جس طرح سے بتاتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کائنات کی کریشن کمپلیٹ نہ ہونا خود ایک انٹیلیجنٹ کریٹر کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ اس نے اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیسے نہیں کی۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا، اگر وہ قادر مطلق ہے، تو پھر کائنات کو تو اس کی بات مان جانی چاہیے تھی۔ میں آپ کے آگے دوبارہ یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک اممیٹیریل خدا نے ارادہ کیسے کیا؟ وہ تو اممیٹیریل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو دماغ نہیں ہے، حالانکہ وہ سنتا بھی ہے، حالانکہ وہ بولتا بھی ہے، اس نے کورسپونڈنس بھی کی ہے آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی پکڑ کرے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے بتائیں کہ اس نے سوچا کیسے، ارادہ کیسے کیا، اور ابھی تک اپنے ارادے کو وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا سکا؟ حسن اللہ یاری صاحب، مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس مادی کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ جی ارے یاری بھائی، اگر آپ جی اجازت صاحب، دیں میں ذرا آسان کر دوں یہ ساری ان کے بسم اللہ، سوال کو۔ بسم انہوں اللہ. کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی ہم یعنی کہ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ خدا امیٹیریل ہے نا، کہ یعنی کہ اس کو جی دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر ایسا کیا وصف دکھائیں جو کہ ریشنلی ہمیں یعنی لوگوں کو سمجھ آ جائے؟ جیسے گریوٹی ہے تو وہ ہم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یا بلیک ہول ہے تو وہ سائنس نے دیکھا ہی ہے۔ اگر ایک چیز امیٹیریل ہے، اس کی کوئی تو صفت یا کوئی تو صفات دکھا دیں جو جی کہ ریشنل لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ان کا یہ جی بالکل. آسان یعنی کہ اس کو آسان کر تو یہ جو نہیں نہیں سوال پوچھ نہیں رہے سر، آپ میرا علی آصف، میں بہت احترام سے کہوں گا کہ پلیز آپ میرے کوسچنس کو ریفریز نہ کیا کریں، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میں صرف ایک چیز کا جواب چاہتا ہوں کہ ان کے غیر مادی خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اور اس نے جب کن کہا، اس نے جب ارادہ کر لیا، تو وہ آج تک اپنے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے کیوں قاصر ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ویسے میں نے یہی کہا تھا، لیکن ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹھیک ہے. خود ہی بتا دیا، تو ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے کہی تو میں ان کا پہلے رسپانس دے دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ملحدین کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہی ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ ایوولوشن کے پروڈکٹ ہیں، اور آپ کے اگر آپ کے انسیسٹری اگر دیکھا جائے تو آپ کی انسیسٹری جاتی ہے بہت ہی سمپل آرگنزمس کی طرف اور کیڑے مکوڑوں کی طرف، اور اس سے پیچھے جاتا ہے یونی سیلولر آرگنزم کے تک جاتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جاتی ہے شاید یوکریوٹک سیلز کی طرف جاتی ہے، اور اس سے پیچھے شاید پروٹینز وغیرہ کی طرف جاتی ہے. تو یہ آپ کے سلسلہ نسب میں ہے. یہ کوئی شخص کے سلسلہ نسب ہی یہی ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کی نسل سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اگر اس کو ہم کیڑے مکوڑے کے اولاد کہہ دیں تو یہ اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اپنی نسب پہ، اپنے آبا پہ اس کو فخر کرنا چاہیے. آپ نے ہمارے یہاں پہ جو گفتگو ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم یہاں پر جو چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ، اور اس بحث سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کیڑے مکوڑے کی اولاد بھی نہیں کی ہے نا. آپ کیوں گفتگو کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرنا چاہتے ہیں ان باتوں پر، تاکہ اصل مسئلے پر گفتگو نہ کریں. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، سوال ان کا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے خلق کیسے کیا. علی آصف بھائی، میں نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ دیکھیں، یہ دو مختلف کوسچنز ہیں اور ان دونوں کے آنسرز بھی مختلف ہیں. کیا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ یس اور نو ہے، بائنری ہے. اور ایک چیز ہے کہ وہ فنکشن کیسے کرتی ہے، یا فلان فنکشن کو اس نے کیسے انجام دی. یہ دو مختلف سوالات ہیں. اور سیکنڈ کویسچن اس وقت تک ریلیونٹ نہیں ہے جب تک فرسٹ کویسچن کا جواب یس میں نہیں ہے. اس بات کو انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے عرض کیا کہ ترتیب سوالات میں لاجیکل سیکوینس کے ڈسکشن میں جو نہ آپ سمجھ سکے ہیں، نہ اویس صاحب ہماری دم نکل گئی ان کو سمجھاتے نہ وہ سمجھ سکے.
کہ ہر سوال کا جواب ایک چیز نہیں ہوتا بھائی صاحب, اور ہر جواب کی دلیل ایک چیز نہیں ہوتی. دلائل مختلف ہوتے ہیں, جوابات مختلف ہوتے ہیں, وہ سوال کے تناسب سے. ہماری اور آپ کی ہے بھائی صاحب اس بات پہ مناظرہ ہے کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے یا نہیں. آپ نے خود مان لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں نے آپ کو بھی ابھی بتا رہا ہوں, پہلے اویس صاحب کو بھی بتایا, لیکن ان کو کبھی انہوں نے مان بھی لیا 2-3 دفعہ, پھر بھی اس سے انہوں نے ہم نے کبھی نہیں مانا, اعراض کیا ہے. مانا کہ اس کائنات کو کسی نے کریٹ کیا. سر ہم نے کبھی نہیں مانا. آپ نے مانا کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے, یہ ہمارا موضوع گفتگو, یہ آپ نے مانا ہے, اسی لیے آپ ادھر تشریف لائیں. ہمارے آپ سے جو سوری میں غلط سمجھا, مجھے لگا آپ نے کہا کہ خالق کائنات کو مانا. پلیز آپ میری بات کو نہ کرتے, اچھی طرح سے سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں نے آپ کو سمجھایا, لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بھئی گفتگو کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. جس شخص پر موضوع گفتگو کو ثابت کرنا اس کا کام ہے, اس پہ برڈن آف پروف ہے. آپ پہ تو کوئی برڈن آف پروف نہیں, آپ کا کام ہے ڈاؤٹ ڈالنا اور کریک ڈالنا. تو یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ علی آصف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس گفتگو کو کیا رکھیں, ایک لاجیکل سیکوینس پہ رکھیں کہ جو سوال پہلے بنتا ہے اس کا پہلے جواب دیا جائے, اور جو سوال بعد میں بنتا ہے اس کا جواب بعد میں آ جائے. اور اگر ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ بتا دیں گے لوگوں کو, بھائی میں نے اللہ یاری سے یہ سوال کیا تھا, اس نے جواب نہیں دیا, لوگ بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہی بات میں نے اویس آصف صاحب کو بار بار بتایا, لیکن وہاں پر اس وقت جو ہمارے ماڈریٹر تھے ان کو پتہ نہیں, ان کو پتہ چل رہا تھا نہیں وہ کس دنیا میں تھے, ہمیں نہیں پتہ چلا. آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب سوچو, یہ 2 مختلف سوالات ہیں کہ کیا کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ایک اس کا جواب ہاں یا نہ ہے, پھر اگر ہاں ہے تو دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگر وہ موجود ہے تو وہ اس نے فلان فنکشن کو کیسے انجام دیا. دوسرا سوال پہلے سوال سے پہلے نہیں کیا جاتا. یہ آپ کو اتنی سی سادہ سی بات, یہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آتی ہے, میں 3 دفعہ تکرار کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ سوال, یہ بات. بسم اللہ کرم. رسپونڈ آپ کا چاہیے اس پہ. انہوں نے کہا کہ ملحدین کا جو شجرہ نسب ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے جا ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں ان کا شجرہ نسب بھی سعودی عرب کے اندر رہنے والے ایک بت پرست جس کا نام عبد المطلب تھا اس سے جا ملتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے بنائی. آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ہمیں کہا کہ اگر ایک لوجیکل سیکوینس دیکھا جائے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, میں یہاں پر اپنی پوری ڈیبیٹ چھوڑ کر ابھی چلے جاتا ہوں. میرے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ مجھے وہ میکانزم بتا سکیں جس کے تھرو آپ کے خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ایکسپلینیشن صرف یہ ہے کہ مائی اممیٹیریل گاڈ ہو از اللہ, ہی کریٹڈ دس یونیورس بائی امر ربی, تو پھر اس کا امر ربی ابھی تک پورا نہیں ہوا. سر آپ کا جو یونیورس ہے اس کا ٹائم سپیس فیبرک ابھی بھی پھیل رہا ہے, اس کے اندر نئے سولر پلینٹس بن رہے ہیں, اس کے اندر نئی گلیکسیز بن رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خالق کائنات قادر مطلق نہیں بلکہ آپ کے وہم کا ایک خدا ہے, آپ کی دیر مالا کا خدا ہے. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں حسن صاحب, آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے بنایا. بھائی میں نے اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جواب دے دو. آپ سے بھی کہتا ہوں, اور میں اس دفعہ ماڈریٹر صاحب عاقل آدمی ہے, حکیم آدمی ہے, میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے سمجھا دیں بھائی کہ موضوع جو رکھا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کیا اس کون کا کوئی خالق ہے. یہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے اس کے بعد اس نے خلق کیسے کیا ہے. ہم نے بار بار آپ کو وعدہ دیا. سن لو بھائی, سن لو پلیز سن لیں. میرے لیے آسان ہو جائے گا حسن صاحب, میرے لیے سن آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لیے بتا دیں گے, میں آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں گا. آپ مجھے اس کا طریقہ بتا دیں کہ اس نے یہ کائنات کیسے خلق کی. دیکھیں بھائی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, ایک منٹ بھائی, ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر کسی چیز کا وجود ثابت ہو جاتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہے کہ وہ کیا خالق کون موجود ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ فنکشن کیسے کرتا ہے, یہ اگلا سوال ہے. وہ خلا کو پتہ, ہم ان کا جواب دیں گے کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے. ہم ان کا جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ اس کا جواب رد بھی نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک ان لاجیکل سیکوینس پہ چلے جائیں, کیونکہ اصل جو موضوع ہے وہ دیکھیں. اگر میں ایک سیکنڈری کوشچن کی طرف وقت ضائع کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فرسٹ کوشچن جو سینٹرل کوشچن ہے, جو فاؤنڈیشنل کوشچن ہے, اس کو جواب نہیں دیا. خالق کون کو میں نے ثابت نہیں کیا, اور بعد میں یہ جا کے کیا کر جشن منائے کہ اللہ نے ثابت نہیں کیا. تو میں دیکھیں پلیز صاحب خاموش, پلیز میں بات کر رہا ہوں.
ताहा साहब, मैं ताहा मुझे साहब, सिर्फ ताहा आप साहब, ये खामोश, बात समझा दें, ताहा साहब मुझे क्वाइट, सिर्फ ये बात समझा दें कि ताहा आपके साहब खालिक क्वाइट, कायनात ने इस कायनात को ताहा कैसे साहब अब क्वाइट। किया। क्रॉस टॉकिंग शुरू हो जाएगी, अल्लाह यार साहब दोनों की क्रॉस टॉकिंग शुरू हो जाएगी। आप अपनी बात कंप्लीट करें ताकि मैं सीक्वेंस के सवाल बताऊं और जी सर, उनका जी भी सर। तो आप मेरा लॉजिक अर्ज यह है कि मैं इससे मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो मुझे पर है, मैं किस सीक्वेंस के साथ अपने मुद्दा को साबित करूंगा। मैं इस बात पर अभी देखे, अभी आधा घंटा 45 मिनट गुजर रहे हैं गुफ्तगू के आगाज से, और ये शख्स जो है फिर उसी उवैस की तरह कि उसने कैसे बनाया। पहले हम साबित करेंगे कि वो है, फिर वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि उसने कैसे खल्क किया है। अब ये शख्स इतनी वाज़ेह सी बात को नहीं समझ रहा, क्यों? अब आप इनको समझा दें। जी सर, आप समझा दें अली भाई उनको। आप दोनों से दो बातें उनकी और दो बातें आपकी हैं। तहा भाई, अल्लाह यारी साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सीक्वेंस पे चल लेते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। अगर आप एग्नोस्टिक स्टांस भी लेते हैं ना कि चल हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम बात करेंगे कि तख्लीक या ये। अल्लाह यारी साहब का ये स्टांस है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यानी कि अल्लाह यारी साहब ये कमिट कर रहे हैं कि वो इमेटेरियलिस्टिक है, तो वो कैसे इमेटेरियलिस्टिक है और वो इमेटेरियलिज्म से उसने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया? आपका ये सवाल है। मतलब आपने कहा कि अगर इमेटेरियलिस्टिक है तो उसको गेज कैसे करें? अगर मैं सही हूँ तो मुझे बता दें। आसिफ भाई मेरी बात सुने, आप एक समझदार इंसान हैं, मुझे ईमानदारी से इस चीज का एक जवाब दें। अगर मेरे पास एक शख्स आके कहता है कि यार तुझे पता है बाबर आजम ने ना सेंचुरी की है, ठीक है, और और बाबर आजम ने सेंचुरी की है, लेकिन उससे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि उसने 20 रन भी बनाए थे या नहीं बनाए थे। सर ये मैं ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लूंगा कि अगर उसने एक सेकंड सर, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर उसने सेंचुरी स्कोर किया, अगर उसने 100 स्कोर बनाए हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली 20 स्कोर भी किया होगा, ठीक है। आपके खालिक कायनात का जो सबसे बड़ा मार्क है कि उसने 93 अरब नूरी सालों पर मुसलसल फैलती ये कायनात बनाई, ठीक है। तो जब आप मुझे इस एक चीज का जवाब दे देंगे तो मैं ऑटोमेटिकली ये भी मान लूंगा कि आपका खालिक कायनात मौजूद है और उसका नाम इस्लामी अल्लाह है, ठीक है। तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 3 सवाल रखूंगा, सिर्फ 3 सवाल। मेरा पहला सवाल ये है, आपके खालिक कायनात ने ये कायनात कैसे खल्क की? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे खल्क किया? मेरा तीसरा सवाल है, आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे खल्क किया? हसन थैंक यू सर, अल्लायारी साहब। समझ गए। देखें, अब अली भाई, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ताहा साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जवाब दूं या ना दूं, और जिस अंदाज से मैं जवाब दूं, सही है? जवाब देना मेरा काम है। आप तो नहीं कह सकते कि इस तरह जवाब दे, इस तरह जवाब ना दो, सही है? ठीक है, वो ऑडियंस के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो जवाब कितना रैशनल है। बिल्कुल। तो मैं अगर अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि इसको बताने के लिए मुझे कुछ मुकद्दिमात की जरूरत है, ठीक है ना? किसी भी मतलब को समझाने के लिए मैं इस तरह नहीं है कि मैं एक फाइल अपलोड कर दूं आपके जहन में, ठीक है ना? अगर होता था तो हम सब पीएचडी ले लेते थे। अभी 10 मेरे पास अगर होता कि हम इंफॉर्मेशन बगैर पढ़ने के हम सीख जाते ना अपलोड के जरिए, अभी मैं 1000 पीएचडी ले लेता भाई। तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि मैं इस फाइल को अपलोड कर दूं आप में। मुझे कुछ मुकद्दिमात बताने होंगे आपके सवाल के जवाब के लिए। तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि ये मुकद्दिमात में बयान करूं? क्या ये जो आप मुकदमा अपना बयान करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक मेरे इस सवाल से है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आखिर में जवाब नहीं मिला तो आप कह देंगे ना कि भाई आपका आपने मुकदमा गलत बयान किया ना। हसन साहब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे इस चीज की खुशी है कि हम एक ऑनेस्टी आप में है नहीं। ऑनेस्टी होते ही तो मैंने बता दिया कि एक रैशनल सीक्वेंस है, वो तो सबको पता है। उसको तो आपने रिजेक्ट नहीं, कहते मेरे सवाल के जवाब दो, मेरे सवाल के जवाब दो। अब मैं जवाब देने लगा हूं। ये बात बता दी है कि अगर आप मुझे वो मैकेनिज्म समझा देंगे तो मैं ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि खालिक कायनात ठीक है भाई, वो इस्लामी अल्लाह है। ठीक है भाई। मैं इसी समझाने के लिए, देखें आप कोई चीज, अब मैं जाता हूं कि एक फिजिसिस्ट के पास कि मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी समझा दो। वो क्या समझा सकता है? मतलब एक जुमले में समझा सकता है भाई? सर क्वांटम फील्ड देखें, आपका खुदा जो है उसने 1,24,000 भाई जो भी है, मेरे सवाल के जवाब दे दो। किसी भी सवाल आप देखो भाई, आप देखो कुछ रैशनल बन जाओ भाई। मुझे अगर आप जी करें, आप बात करें, आप करें बात। देखें उवैस भाई, अली साहब, मुझे इसके सवाल, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये शख्स तो भाई इसके साथ गुफ्तगू करना ही बेकार है।
میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں آپ یہاں پہ جج ہیں ماڈریٹر ہیں کہ علی بھائی میں مجھے وہی ان کے کرنا سوال کے نہیں وہ جواب جج دینے نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، وہ صرف میں ماڈریٹر ہے، ماڈریٹ وہ جج نہیں ماڈریٹر ہے۔ ہے اس کو کنٹرول کریں گے اس گفتگو کو. تو میں ان سے جی گفتگو کر رہا ہوں کہ اس سوال کو جواب دینے میری ذمہ داری بنتی ہے جس انداز سے میں بیان دے دوں. اگر اس میں مجھے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے کوئی سوال کریں کہ بھائی میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں 2-3 مقدمات عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو وہ تو نہیں کہے گا کہ اگر وہ آنےسٹ ہے تو وہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں ایسے ہی سمجھا دو بغیر مقدمات مجھے نہیں چاہیے. اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا دوسری طرح سے کہ میں بغیر کسی مقدمات کے آپ کو سمجھا، مجھے نہیں آتا، مجھے ضروری ہے کہ میں مقدمات آپ کو سمجھا دوں، تو وہ تو اگر وہ آنےسٹ ہے وہ کہے گا چلیں میں حوصلہ کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، آپ اپنے مقدمات کو پیش کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ آصف صاحب اللہ آپ بھائی اور اس بات پہ کوئی فیصلہ سنا دیں. طاہر بھائی اللہ یاری صاحب، اچھا طاہر بھائی آپ نے 3 سوال پوچھ لیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں بات سر کو سم اپ کروں؟ میں یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ کوسچن آنسرز نا انسان اپنے استاد سے کرتا ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس خدا کو یہ حقیقی خدا کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، جس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، حالانکہ وہ کسی کے سر سے گرے ہوئے بال بھی دوبارہ نہیں اگا سکتا، ٹھیک ہے، وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ بھی نہیں دوبارہ اگا سکتا. میں اصل میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں. آپ صرف مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق ٹھیک ہے، کیا سر. سمجھ گئے بھائی. آپ کو سوال کتنی دفعہ ریپیٹ کرنی ہے بھائی؟ ایک ہی سوال کو آپ کا جواب لے لیں نا، آپ دوبارہ سے وہی کہہ رہے اب یہ 3 سوال کا جواب لے لیں جو آپ نے ان سے پوچھے ہیں. وہ ایک ہی سوال ہے، میرے تینوں ایک ہی سوال سوال کو جو 3 تھے دفعہ وہ سے ایک ریپیٹ ہی کیا. سوال تھا، وہ ایک ہی ٹھیک سوال ہے، تھا کہ مطلب وہ خالق جو آپ تو نے کائنات تو سوال جو کا تو دیکھیں حسن دیکھیں صاحب بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، صرف ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیں، اس کے بعد میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ خالق کائنات نے کیسے خلق کیا، تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ میں آٹومیٹیکلی مان جاؤں گا کہ یار وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. آپ جس لاجیکل سیکوینس کی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ اویس صاحب کی گفتگو کے اندر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور ہم نے بہت ساری پہنچے آڈینس اچھی لوز طرح کی ہے، پہنچے، ٹھیک دنیا ہے. نے دیکھے پہنچے. تو اسی لیے حسن صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف مجھے یہ ایک چھوٹا سا میکانزم آج سمجھا دیں تو میں آٹومیٹکلی مان تو لوں میں گا نے کہ کیا وہ عرض آپ کیا کا آپ کی خدا خدمت ہے. میں؟ تو آپ کو اردو سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے طاہر صاحب؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ مقدمات بیان کرنے ہوں گے، آپ اجازت دیں گے؟ طاہر بھائی اللہ یاری صاحب، میں صرف میں بات صرف یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو اتنا طویل نہ تو کیجیے گا. اجازت دیں گے ٹیبل بھائی؟ ٹینس کی میری بات سن طاہر لینا بھائی حسن دو صاحب، منٹ میری بات انٹرپٹ نہیں سن کر لیں. سکتے بھائی، آپ اپنی انٹرپٹ نہیں کر گفتگو سکتے، انٹرپٹ نہیں آپ کر طاہر بھائی اپنی 2 سکتے. گفتگو جو منٹ تماشا میں آپ اویس کی نے کیا بات تھا وہ نہیں کر سکتے بھائی. مجھ سے سوال کیا ہے، حسن جب میں صاحب جواب دے رہا ہوں انٹرپٹ نہیں کر سکیں گے آپ. حسن صاحب میں اگر آپ اللہ آدھے یاری گھنٹہ صاحب چاہتے ہیں، اگر آپ 20 منٹ چاہتے ہیں تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ ٹیبل میں ایک ٹینس گھنٹہ کا جب نہیں، مجھے مقابلہ ایک ہو گھنٹہ رہا نہیں، ہوتا میں ہے تو دو جتنی دیر فری میں کین کے اچھا طاہر درمیان بھائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ آپ یاری ٹیبل صاحب ٹینس کے ایک طرف سے مار کے لیکن دوسری میں طرف بھی ضرور خود کر نہیں دوں گا جا آپ سکتے. لوگوں میں ایک آپ ہی کو طرف اپنی رہوں گا، بات میں ایک ہی کنسائز طرف رکھنی رہوں گا. پڑے جب گی. بال آپ کے پاس آئے گا تو آپ بال کو مارے نا. ٹیبل ٹینس میں لیکن ایک میں یہاں پہ سیکنڈ میں 2 خطبہ لینے اسٹرائکس تو نہیں ہوتے نا ہیں، اس بیٹھا. طرح ایک سیکنڈ میں 2 میں اسٹرائک نہیں کرنے دیں گے بھائی. یہ دونوں مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز، جی مجھے سر. ذرا اس کو پورا اچھا دیکھیں. بار بار جو ایک بات طاہر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ سے آگے نکلیں اس پہلے والے مدعے سے اور فنکشننگ آف گاڈ کے اوپر آئیں. عدم سے کیسے تخلیق ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ کا مدعا ٹھیک ہے طاہر بھائی؟ اب اس میں تو کوئی میں وہ صرف ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک نے ہے، صرف اگر یہ میں کہا ہے بات کہ نہیں کروں بجائے کہ اتنی طویل گفتگو کرنے کے 20 منٹ حسن اللہ میں یاری ادھر ہی صاحب آ ہمیں خطبہ میں دیں ادھر ہی اور آ مجھے رہا پھر ہوں نہ کچھ سمجھ آئے. میں سمجھنا سر میں چاہتا ادھر ہی ہوں، آ رہا ہوں تو اس اب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تو ہم ابھی ہم آپ نے بعد پورا میں 1 گھنٹہ گفتگو ضائع کریں. کیا نا، پورا 1 مجھے گھنٹہ آپ پوری اسی بات بات پہ کرنی اپنے ہے. کویشچن کے میری تکرار بات پہ ضائع کیا. ابھی ہاں دیکھیں، ابھی تقریباً ہمارے پروگرام کے آغاز سے 50 منٹ گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ یہ سب بس ہم بات ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جواب کی طرف آنا ہے. اب آپ نے نا ایگزسٹنس آف گاڈ سے نکل کے نا فنکشننگ آف گاڈ کا جواب دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا دیکھیں مدعا بیان آصف کرتے ہیں بھائی تو سوال یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں دیکھیں کہ ہر دیکھیں میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ پہلی آپ مان لیں. دیکھیں یہ بچے کی طرح اگر کوئی اصرار کرتا ہے نا کہ مجھے آئس کریم چاہیے، آئس کریم چاہیے، آئس کریم چاہیے، اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے مضر ہے، بھائی بات یہ بنتی کہ آئس کریم آپ نہ کھائیں، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے آئس کریم چاہیے. دیکھیں جب ہم نے ان کو کہہ دیا کہ 2 سوال ہیں، یہ مختلف سوال ہیں، کیا ایک چیز ایگزسٹ نہیں. کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا جواب بائنری ہے ہاں یا نہ، اس سے فارغ ہوئے تو یہ میک سینس کرتا ہے کہ وہ فنکشن وہ کیسے کرتی ہے.
ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے والے سوال کو چھوڑ دو تو ہم دوسری کی طرف آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہہ بھی دیا کہ دنیا کے سب عقلاء جانتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں, اگر فرض کریں ہم کہہ دیں ہمیں نہیں آتا دوسرے سوال کے جواب, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے والی چیز جو ہے وہ غیر موجود ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں احرام مصر کا. احرام مصر, ایک سوال یہ ہے کہ کیا احرام مصر کو کسی نے بنایا ہے؟ جی ہاں بنایا. کیسے بنایا کسی کو نہیں معلوم کہ کیسے بنایا. یہ کہ اس نے کیسے بنایا, میں نہیں کہتا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا, میں نہیں کہتا اس کو, لیکن میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ اگر فرض بھی کریں نا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے دوسرے سوال کے جواب نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سوال میں جو اب ہم نے ثابت کیا کہ وہ ہے وہ غلط ہے. عرض یہ ہے, یہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان کے پاس خالق کون کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہم ان سے کہہ بھی دیں کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے, ہمیں اس کا جواب نہیں آتا, تو یہ کبھی اس کا ادعا نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے, کیونکہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان کے خالق کون کے نہ ہونے کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب یہ بچے کی طرح اصرار کر رہے ہیں, بھائی دیکھیں ایک طفل کی طرح اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سمجھا دو کہ اس نے خلق کیسے کیا. تو بھائی صاحب آپ نے پہلے دن جب یہاں آئے تھے مناظرہ کی شرائط طے کرنے کے لیے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اس نے خلق کیسے کیا؟ آپ نے کیوں اس وقت نہیں کہا تھا؟ اجازت, خاموش اس وقت خاموش, پلیز مجھے ختم ہونے دو نا, ختم ہونے دو پلیز. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ دو. بھائی انٹرپٹ نہ کرو نا, ڈکٹیٹ کیا ہے, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کرو, ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرپٹ نہ کرو. جب آپ ادھر آئے تھے آپ نے خود ایگری کیا تھا کہ یہاں پر ہم گفتگو کریں گے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اب وہ تو آپ نے وہ مان لیا کہ ایگزسٹ کرتا ہے نا, اب آپ اس اپنی بات سے پھر گئے, ہم پھر بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, میں نے اپنی گفتگو بھائی آپ نے مان لیا تھا, بھائی مان لیا تھا کہ موضوع یہ ہوگا نا. میں نے کب کہا آپ نے مان لیا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ نے مان لیا تھا کہ موضوع مناظرہ کیا ہوگا, کریٹر آف دی ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. آپ نے مان لیا تھا کہ موضوع مناظرہ یہ ہوگا. مجھے بتائیں کیسے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر آپ نے, میں نے جو دیکھا تھا آپ نے اپنی یوٹیوب کے اوپر یہ لگایا ہوا تھا کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے. جب ہستی کے اوپر بات نہیں ہوگی تو اس کے خالق تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے حسن صاحب؟ تو ہم یہی بات کریں گے, ہستی سے بات کریں گے کہ اس کا خالق ہے کہ نہیں ہے نا. آپ تو اس کے ہستی خالق کے ہونے پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں اس نے خلق کیسے کیا. میں آپ سے ہستی کے مطابق پرٹیننٹ کوسچن کر رہا ہوں, مجھے بجائے کہ آپ اپنی دیکھیں, اور ہم نے بات آپ کی مان لیا بھائی, ہم نے آپ کی بات مان لیا. دیکھیں حسن صاحب, ہم نے آپ کی بات مان لیا بھائی, ہم نے آپ کی بات مان لیا. حسن صاحب میری بھی تو بات سن لیں, علی آصف بھائی جب بھی مناظرہ ہوتا ہے, بھائی صاحب میری بات جب ختم ہی نہیں ہوئی آپ کیوں آپ سے بات سنیں نا, میں تو گفتگو کر رہا تھا بیچ میں پڑ گیا نا. میں اس بارے میں میں نے بات ختم ہو, میری بات ختم ہو, آپ بات کر لیں, میری بات ختم ہی نہیں کی, آپ بیچ میں پڑ گئے. بات رکھنے دیں, نہیں میں ختم کر لوں پھر آپ اپنی چھوٹی سی بات کریں. مجھے ایک چھوٹی سی بات, پلیز انٹرپٹ نہ کریں, میں بات کر رہا تھا, مجھے انٹرپٹ نہ کرو, انٹرپٹ نہ کرو. اور کوئی نیا کوسچن نہیں رکھتا, اور کوئی نیا کوسچن نہیں رکھتا. آصف بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آصف بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جب مناظرہ ہوتا ہے, حسن صاحب ہم سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ حسن صاحب نے میرے سے زیادہ مناظرے کیے ہیں, حسن صاحب نے کے پاس میرے سے زیادہ ایکسپوجر ہے. حسن صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے تو دو فریقین کو برابر کا ٹاک ٹائم ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ میں یہاں پہ اپنا خطبہ دوں, اپنی پرٹیکولر آڈینس کو ایڈریس کروں اور چلا جاؤں. میں یہاں پر سمجھنے آیا ہوں, میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا, میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا اگر آپ مجھے یہ میکنزم سمجھا دیں گے. یہ سب مذاق ہے, یہ سب لوگوں کے عقول کے ساتھ مذاق ہے. دیکھیں میری بات سنیں حسن صاحب, اگر مجھے پتا ہے نا کہ یہ چھت ابھی گر جائے گی تو میں اس کمرے سے دوڑ لگا دوں گا. اگر مجھے پتا ہو یہ ایرریلیونٹ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, اگر ایرریلیونٹ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ہم یہاں پہ مناظرہ کر رہے ہیں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر مجھے پتا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو میں اس چیز کو مانوں گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ آپ جس سیکوینس کے پیچھے بڑھے ہیں, صرف ایک مجھے سمجھا دیں کہ خالق کائنات نے کائنات کیسے خلق کی, اور میں یہ بات سمجھ کے آٹومیٹکلی مان جاؤں گا کہ وہ اسلامی اللہ ہے. آپ سن لیں جی سر. بھائی سیکوینس 1 کا اب کیا کرنا ہے, پہلے یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں. آپ بتائیں, آپ آصف بھائی آپ نے دونوں کی بات سنی ہے, برڈن آف پروف جس پر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جس سیکوینس کے ساتھ وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتا ہے. مناظرہ کا موضوع بھی طے شدہ ہے, مناظرہ کے موضوع بھی آپ جانتے ہیں, آپ خود یہاں پہ تھے, آپ
بتائیں کہ آپ کس کی بات میک سینس کرتا ہے؟ جی سر. میں عرض کر دیتا ہوں انہوں نے سوال کیا، آپ نے اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے اس کا جواب دے کے ختم کر دیا کہ امٹیریلسٹک گاڈ کی جو صفات ہیں وہ مٹیریلسٹک ہے۔ اب آگے سے کراس کویشچننگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے فیز جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے، آڈینس کو جج کر لینے تھے، دوسرے فیز کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا فیز، نہیں پہلا نہیں فیز کیا تھا؟ دیکھیں علی آصف صاحب، کوئی فیزز ہمارے طے نہیں ہوئے تھے اور آپ آج یہاں پر آ کر فیزز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنا یہ سوال نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ ہوم ورک کر کے نہیں نہ آتا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس رہ گئی تھی۔ اگر ان کے خدا نے ان کو نہیں بتایا کہ اس نے کائنات کیسے خلق کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مائتھولوجی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ کا میتھولوجی پرچار ہوتا ہے، کر لفظ رہے ہیں۔ میتھولوجی مائتھولوجی نہیں ہے۔ آپ دونوں سے عرض ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنکشن کیسے کرتا ہے، حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایگزسٹنس پہ بات کر لو، وہ پھر یہیں پہ جا کے ڈیبیٹ رک جائے گی۔ وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ثابت کر لیں ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹنس کو چھوڑے فنکشن کی بات کریں۔ آپ اس کے سیکنڈ سیکوینس پہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیکوینس پہ۔ اب آپ یہ دونوں یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا، آپ دونوں تو چاہتے میں نے ہیں عرض کیا نا، میں نے ان کی بات مان لی ہے نا، ابھی 15 منٹ پہلے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے مجھے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اجازت دیں گے، وہ بھی تیار نہیں ہے کبھی۔ جو سوال کیا ہے نا، آپ سن لو بھائی، نہ کاٹو نا پلیز، مجھے خاموش ایک منٹ، خاموش، نہ کاٹو نا پلیز۔ طویل ریلیٹیو ہے، طویل سے کیا مراد ہے؟ مطلب 20 منٹ کا مجھے سفیشینٹ ٹائم کی ضرورت ہے، مجھے سفیشینٹ ٹائم کی ضرورت ہے۔ کتنا ٹائم؟ 12 منٹ۔ آپ ان کو 20 منٹ نہیں کر، 20 منٹ ان کو 12 منٹ، آصف بھائی کتنا ٹائم؟ 12 منٹس، 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ اگلے 12 منٹ میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، آپ نے یہ چیز پروف کرنی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے، کیسے اس نے بنائی ہے۔ میں اگلے 12 منٹ سوال دوبارہ تکرار کرو، آپ نے یہ ثابت کرنی ہے، سوال دوبارہ تکرار کرو۔ میں نے کہا کہ اگلے 12 منٹ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، ان 12 منٹوں میں آپ مجھے وہ میکانزم سمجھائیں کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی، اس نے رو میٹیریلز کہاں سے حاصل کیے اس کائنات کو بنانے کے لیے، اور وہ جب ٹائم سپیس سے خود ماورا ہے تو وہ اس نے کیسے انٹریکٹ کیا مادی کائنات سے۔ وہ تو امٹیریل ہو گیا نا، وہ تو عدم کے اندر امٹیریل ہے، اس نے کیسے انٹریکٹ کیا۔ یہ کائنات بنانے کا پورا پروسیس آپ مجھے 12 منٹوں میں سمجھا دیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا۔ آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے، آپ سنیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، اور آپ میوٹ رہیں گے۔ میں سنوں گا، ان کو میوٹ کریں، ان کو میوٹ کریں۔ 12 منٹ ان کو میوٹ کر رہا ہوں۔ جی بولیں۔ آپ مائک کھولیں، مائک کھول دیں ان کا۔ میں اگلے 12 منٹ آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا حسن صاحب۔ ان 12 منٹوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اور آپ نے ایمانداری سے دیکھو، آپ نے ایمانداری سے میری بات سننی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسن صاحب میں آپ کو نہیں انٹرپٹ کروں گا، یہ میرے سوالات، بھائی صاحب میں بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کی آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں، میں کبھی کلیم نہیں کرتا کہ میں آپ کا استاد ہوں یا کسی بھی شخص کا استاد ہوں، میں یہ کلیم نہیں کر رہا، لیکن جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر سنے گا تو اس کو سمجھے گا نا، بات کو نہیں سنے گا تو نہیں سمجھے گا۔ 12 منٹ آپ کو نہیں انٹرپٹ کروں گا۔ میری ایک بار میرا مقدمہ تو سن لینا سر، آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، میرا مقدمہ تو سن لیں۔ آپ نے ایک سوال کا کیا مقدمہ ہوتا ہے؟ مجھے تو مقدمہ دینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اب کہہ رہے میرا مقدمہ نہیں، آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے 100 مرتبہ تکرار کیا ہے، آپ سے پہلے اویس صاحب نے 100 مرتبہ تکرار کیا تھا نا۔ صرف 1 منٹ لوں گا علی آصف بھائی، میں صرف 1 منٹ لوں گا، اگلے 12 منٹ اللہ یاری صاحب کے، ٹھیک ہے؟ جی کسی بھی مجھے پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے گا، اگلے 1 سے 2 منٹ مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا۔ کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس یہ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتے، ہم نہیں مانتے، نہ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ عوام جب آپ سے 100 دفعہ ہم نے سوال کیا کہ ایک چیز امٹیریل ہے، اس کے نان ایگزسٹنس کا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ نے کیوں ذکر نہیں کیا تو مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے، علی آصف صاحب مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے، علی آصف صاحب مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے۔ کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس کے لیے اگر یہ پین
اگر یہ پین ایک 2025 میں ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ اس وقت میلبن میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس میں سے اگر میں 2025 نکال دیتا ہوں تو یہ اس کو پین میوٹ کرو بھائی. ایگزسٹ نہیں کرتا. بھائی یہ میرا ایک سوال کیا، میرے سوال کا جواب سن لو نا. اپنے سوال کا یہ کیا خود تم نے شروع کیا؟ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. آپ نے سوال کیا، اس کا جواب لے لو نا. مجھے انٹرپٹ نہ کریں. کسی بھی چیز کے لیے ٹائم اور اسپیس کا ہونا پری ریکویزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا خدا دلیل کیا ہے اس بات کی؟ سے ماورا ہے. میری بات سنیں. آپ کا خدا ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، اس کا مطلب ہے وہ عدم میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ عدم میں موجود ہے تو جو چیز عدم میں موجود ہوتی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی. حسن صاحب مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا خالق کائنات عدم میں موجود ہے اور اس نے اس مادی کائنات سے انٹریکٹ کیا اور اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اس کا ارادہ ابھی تک پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ سکا، یہ کائنات کی دیکھیں مکمل کیوں نہیں ہو سکی. ایک سوال کرو نا میرے بھائی. طاہا صاحب آپ ایک سوال کریں، 3-4 سوال آپ نہ کریں نا. بات سنیں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یا تو ایک سوال کریں کہ اس نے خلق کیسے کیا، یا سوال یہ کریں کہ وہ عدم میں کیسے موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں، آپ نے مجھے 12 منٹ کا ٹائم دیا ایک سوال کے لیے. اب آپ نے 2-3 مزید سوال کیے. تو آپ چن لیں ان سوالات میں سے، آپ خود انتخاب کریں کس سوال کا آپ چوز لیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. علی آصف مجھے ایک بات بتائیں، جب میں آپ سے بریانی بنانے کا طریقہ پوچھوں گا تو ظاہری بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ پہلے اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، پھر آپ بھائی صاحب تقریر نہ کرو نا پلیز. ایک سوال کرو میں بتاؤں گا کہ مجھے کتنا ٹائم چاہیے. ایک سوال آپ کر رہے ہیں، ایک سوال کرو. علی آصف جب میں آپ سے بریانی بنانے کا طریقہ پوچھوں گا تو آپ ان کو الگ الگ کوسچنز نہیں دیکھیں گے کہ یار تیل ڈالنا کچھ اور ہوتا ہے، چاول ڈالنا کچھ اور ہوتا ہے، مسالے ڈالنا کچھ اور ہوتا ہے. میں آپ کو لگتا ہے بھائی کریشن آف یونیورس کے متعلق سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب، آپ کو لگتی ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ ایک چیز عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور ایک چیز نے فنکشن کیسے کیا نا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اس کا ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس یہ ایک چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ 2 مختلف سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نزدیک یہ 2 مختلف سوالات ہیں. اگر آپ ان میں سے 2 کیسے مختلف سوالات ہیں بھائی، میں سمجھانے کا وقت نہیں ہے. میں جب جواب دوں گا نا وہ آپ کو پتا چلے گا. بغیر آپ بریانی نہیں بنا سکتے، مسالوں کے بغیر. بھائی صاحب یہ بریانی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک چیز عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتی ہے اور اس نے فلان چیز کو کیسے فنکشن کیا ہے، ہمارے نزدیک ان کے جوابات مختلف ہیں. ان ہر ایک کا اپنا جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر ان میں سے بھائی ایک سن لو. طاہا بھائی ایک منٹ، آپ بہت ہی ہائپر ہو گئے، پلیز آپ کچھ ریلیکس ہو جائیں. دیکھیں میں عرض یہ ہے کہ ہم یہاں پہ گفتگو کے لیے آئے، لڑائی کے لیے تو نہیں آئے نا. آپ بھی یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، کچھ آپ کے آئیڈیاز ہیں، اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں. میرے کچھ آئیڈیاز ہیں، میں پروف کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں اگر آپ نے اچھے سوال کیے، میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے جواب نہیں دیا. آپ ان 2-3 سوال جو آپ کے ہیں جو کریٹیکل ہیں ان میں سے چن لیں، ایک سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ بھیا کو وقت نہ ڈالیں ہم پر کہ بھائی سوالوں کا لسٹ بتاؤ بھائی اس کا جواب دے دو، کیونکہ ان کے جوابات ہمارے نزدیک مختلف. شاید آپ کے نزدیک ایک ہوں لیکن ہمارے نزدیک ان کے جوابات مختلف ہیں. آپ نے ابھی جو 2 سوال اٹھائے ان میں سے چوز کریں بھائی، جس کا چوز کرنا ہے ہم بتا دیں، اس کا جواب دے دیں گے بھائی. حسن صاحب شکریہ. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو لگا ہو کہ یہاں پر کوئی بدتمیزی ہوئی ہے. میں آپ سے آنیسٹلی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص کہے گا کہ بریانی بنانے کا کیا طریقہ ہے تو سر وہ الگ الگ تو نہیں نہ بتا سکتا کہ پہلے مطلب وہ چولہا جلانا، اس میں چاول ڈالنا، یہ ایک ہی پروسیس کا نتیجہ ہے. اب یہ تو ہو گیا اس کا سب سیٹ. تو میں سب سیٹ کے اندر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خالق کائنات نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کے سب سیٹ میں جو کوسچنز ہیں میں نے صرف وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا، وہ آپ کو لگتا ہے بھائی کہ وہ ایک سوال ہے، ہمارے نزدیک وہ مختلف سوال ہے. اب آپ سے ہم مناظرہ نہیں کریں گے کہ کیوں مختلف سوالات ہیں. ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ سوال کریں، لیکن آپ نے کیونکہ ہمیں محدود وقت دیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اسے ابھی اتنا جو ٹائم ضائع ہوا ہے بھائی صاحب، اتنا جو ٹائم ضائع ہوا ابھی دیکھیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا ہے بات. اگر آپ ایک سوال کریں نا، دیکھیں جیسے میں آپ سے اگر ایک سوال کروں تو میں آپ کو کہہ دوں گا بھائی اس کا جواب میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ بھی ایک سوال کریں نا، اس کا بس پھر سے جواب کا انتظار کرو. آپ کا خدا عدم میں کیسے چلے اس نے 12 منٹ جو دیے تھے نا پہلے سوال کے کیسے خلق کیا، میں وہ 12 منٹ کلیم کرتا ہوں بھائی، کلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ خاموش ہو جاؤ. ایک کر کے ہاں ایک کر ٹھیک ہے. اب میوٹ کر دیں طاہا بھائی کو. طاہا بھائی میوٹ ہے، طاہا بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے طاہا بھائی سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ طاہا بھائی میری بات کو سنیں گے بھائی، جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا نا کہ آپ تسلی سے میری بات چاہے وہ غلط بھی ہے آپ سنیں، اگر سمجھ آئے گی تو آپ اعتراض کر سکیں گے نا. سمجھ ہی نہیں آئی، سنا ہی نہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. آپ خاموش ہیں، پر آپ میوٹ ہو گئے بھائی، ختم ہے.
تو محترم ناظرین، یہاں آپ پر سوال یہ ہے کہ خالق کون نے 12 منٹ کیسے خلق کیا؟ خالق کون نے جہاں کو، ہستی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا. دیکھیں، یہ جواب دینا میرا کام ہے. اگر اس جواب میں کچھ مقدمات لگتے ہیں تو وہ مقدمات کو پیش کرنا میرے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگوں کے ایلوسیڈیشن کے، لوگوں کی کو واضح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کو توضیح دے دیں، وضاحت کریں ان کی، کیونکہ اور اصل مناظرہ بھی وجود ہے پروردگار عالم پر ہے. تو میرے محترم ناظرین، کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے. پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو بالخود بخود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا ہے. ہم یہاں پر کچھ مقدمات پیش کریں گے. یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا کہ اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے. ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آپ آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے. یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہیں. سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں. یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے. اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری، سب کچھ باطل ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقعی ایک دنیا ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. ابھی ہم 2025 میں ہیں. پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا. یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا. لیکن اگر یہ دنیا اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا، پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا. اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے. یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے. اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ ایک کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ ہے، تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ پہلے سے موجود تھا. اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا. لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کیوں کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے. ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بولنگ نہیں کر سکتا. ایک بیٹسمین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے. ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا. اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا. یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے. تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں، کہ بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاع ہی نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا. تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے.
یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا خود بخود وجود میں نہیں لاتا. یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں. The law of conservation of mass and energy. The first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Quantum field theory principles. اور اس کے علاوہ Noether theorem. اور اس کے علاوہ the theory of general relativity. یہ سب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو مثلا یہ بہت واضح ہے. اگر آپ کے اپنے گھر میں وہاں پہ کوئی ٹی وی نہیں تھی کل, آج وہاں پہ ایک ٹی وی پڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے کسی نے لایا, وہ خود وہاں پہ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو نہیں تھی بعد میں وجود میں آتی ہے تو وہ دلیل مانگتا ہے. خود بخود چیزیں نہیں ہوتی, خود بخود بذات خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو پہلے نہیں تھی. اگر پہلے سے تھی تو دلیل نہیں مانگتا. تو اچھا, تو یہ بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ یہ دنیا, ہم پہلے جاتے ہیں, یہ ٹائم لائن اس کی انفینٹ ہے یا اس کا نقطۂ آغاز ہے. اس کا نقطۂ آغاز ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ابھی 2025 میں ہیں. ہم 2025 میں پہنچ ہی نہیں سکتے اگر 2024 ہم سے پہلے نہیں ہوتا. ٹائم سینچریز سے بنے ہوتے ہیں, ٹائم ایئر سے, سالوں سے بنے ہوتے ہیں, ٹائم دہائیوں سے بنے ہوتے ہیں, سالوں سے, مہینوں سے, دنوں سے, اور گھنٹوں سے, سیکنڈ سے بنتے ہیں. ان کا جو بھی ہم نام رکھ دیں, جو بھی یونٹ آپ استعمال کریں, سیکنڈ استعمال کریں یا اس سے بھی سب یونٹ استعمال کریں, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے بنتا ہے. اگلا سیکنڈ آتا ہی نہیں جب تک کہ پہلا سیکنڈ ختم نہ ہوا ہو. اس کا وجود ہی نہیں آتا. یعنی ہم 2025 میں آ ہی نہیں سکتے جب تک 2024 نہ گزر چکا ہو. تو کیا یہ, اگر ہم یہ پچھلے چلے جائیں 2024, پھر مثلا فرسٹ سینچری میں چلے جائیں, پھر ماقبل مسیح میں چلے جائیں, تو یہ انفینٹ چلا جاتا ہے. یہ انفینٹ نہیں چلا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انفینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو تو وہ کبھی وجود میں نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے, جیسے میں نے اویس صاحب کو مثال دیا تھا, اور بہت ساری بھی مثالیں ہیں, کہ اگر آپ روٹی لینے جائیں یا ریلوے ٹکٹ پہ جائیں, ریلوے ٹکٹ خریدنے کے لیے, آپ سے پہلے اگر 1000 آدمی ہے تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. اگر آپ سے پہلے لاتعداد لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے $100 دے دو, میں 2 دن کے بعد آپ کو دوں گا, تو میں $100 آپ کو قرضہ میں دے دیتا ہوں, 2 دن کے بعد آپ مجھے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لاتعداد دنوں کے بعد آپ کو واپس کروں گا, لاتعداد کا مطلب ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی, تو آپ میرے پیسے کو کبھی واپس نہیں کریں گے. آپ بھائی سے گزارش ہے کہ میری باتیں غلط بھی ہیں تو آپ سنیں. آپ نے 12 منٹ کا وعدہ دیا تھا کہ آپ تسلی سے سنیں گے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم سے پہلے جو لمحات ہیں, ہم سے پہلے جو سیکنڈز ہیں, اس زمانے سے پہلے, یہ کہ اگر انفینٹ ہیں تو ہماری اس 2025 کی باری کبھی نہ آتی. اگر 2025 کی باری آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. ہم جس لمحے میں, اس سے پہلے انفینٹ لمحے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ہم روٹی کے لائن میں گئے ہیں وہ صبح روٹی لینے گھر والوں کے لیے, اگر ہم سے پہلے انفینٹ لوگوں تو کبھی ہماری باری نہیں آئی. لیکن اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی ہے روٹی لینے یا ریلوے ٹکٹ میں ٹکٹ لینے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے آگے جتنے لوگ تھے وہ محدود تھے, 100 تھے, 2000 تھے, فرق نہیں پڑتا, محدود تھے. تو ابھی ہم جس لمحے میں ہیں, جس لیل و نہار کے جس سیکنڈ میں ہم واقع ہیں, کیونکہ یہ سیکنڈ حقیقی ہے, تو اس سے پہلے والے جتنا ٹائم ہے وہ فائنائٹ ہے, لمیٹڈ ہے, محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. جہاں سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے, اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی. اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی. اب دنیا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی, نہیں تھی, کسی نے اس کو بنایا. بنانے والا کون, یہ تو ثابت ہو گیا, اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ اویس صاحب کر سکے, نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس استدلال کو اس کے اپنی میرٹ پہ لے لیں اور اس پہ کوئی شک کریں. ٹھیک ہے نا. اس کو کہ ایک بنانے والا ہے, وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا, جسم نہیں ہو سکتا, اور جسمانی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ خالق ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہر چیز کی مکان ہوتی ہے, اس کی مکان نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ ہر چیز کا خالق ہے کیونکہ اس کی مکان نہیں ہے.
کیونکہ جس کی مکان ہے، جس کی زمان ہے، جس کا جسم ہے، وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. مٹیریل چیزیں دوسری میٹر کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ فزکس میں ایک طے شدہ بات ہے. لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی، دا فرسٹ لا آف thermodynamics, the second law of thermodynamics، اور بہت سارے فزکس میں ان کا مجموعہ ہے laws of conservation. آپ پڑھیں فزکس میں، آپ سرچ کریں laws of conservation. ایک لا نہیں ہے، بہت سارے لاز ہیں. آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی زیر رو ہو جائے گا اگر میٹر کو پیدا کر سکتا. تو عرض یہ ہے، وہ جسم جسمانی نہیں ہے. جب جسم جسمانی نہیں ہے تو جب کیسے کا سوال کرتے ہیں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، ہاؤ. یہ ہاؤ کا سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں لا کے دو، وہ لا مثال ہے. ہر چیز مادی ہے، وہ غیر مادی ہے، تو کسی چیز اس کا مانند ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اور جب ہم ہاؤ کا سوال کرتے ہیں، کیفیت کا سوال کرتے ہیں، تو حرکت و نقل و انتقال کا، موشن کا اور ٹائم کا اور اسپیس میں ایک چیز کیسے ایکٹ کرتی ہے اس کے متعلق ہم نے سوال کیا. اس کا شکل، اس کا ہیئت، اس کا ٹائم کیسے بدل گیا یہ فیل کرتے ہوئے. جب اس کا شکل ہی نہیں ہے، جب اس کی صورت ہی نہیں ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، جب اس کا ایک منٹ رہتا ہے، جب اس کا اسپیس ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے متعلق یہ سوال کرنا غلط ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے. کیونکہ کیسے کا سوال مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ماوراء مادہ، جو مادہ سے منزہ ہے. اس جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ نارتھ آف دا نارتھ پول، کہ قطب شمال سے شمال، قطب شمال سے شمال کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. واٹس آفٹر نارتھ پول؟ آفٹر نارتھ پول، نارتھ پول مزید نہیں ہے، نارتھ نہیں ہے. جب نارتھ پہ پہنچ گئے نا، مزید نہیں ہے ادھر نارتھ. تو یہ سوال، یہ پریزمپشن ہی غلط ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. ایک چیز جو مادی نہیں ہے اس میں آپ تلاش کریں کہ مادے کے صفات. ایک چیز جو سننے والی ہے، آواز سننے والی، آپ اس میں تلاش کریں کہ اس میں کی رنگ کیسی ہے. ساؤنڈ کا رنگ نہیں ہوتا، رنگ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا. جو چیز ایک صفت سے مبرہ ہے اس میں وہ صفت تلاش کرنا وہ بیوقوفی ہے. میرا 12 منٹ آپ کا ٹائم. علی آصف صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کیوں میوٹ کیا تھا، حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے میوٹ کیا، which is not good. کانفیڈنس نہیں آپ کا. جب آپ بات کریں گے تو اللہ یابی صاحب بھی میوٹ ہوں گے. خیر، اپنا خطبہ دے دیا تو اب پلیز مجھے بھی بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. آپ اس کی کراس ایگزامینیشن کریں. اللہ یاری صاحب اگر بولیں گے تو میوٹ ہو جائیں گے آپ کی کراس ایگزامینیشن میں. حسن اللہ یاری صاحب، میں نے آپ سے صرف 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات اسلامی اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. آپ نے تینوں کے جواب نہیں دیے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے لو آف کنزرویشن آف انرجی سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور آپ اس تک گئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ڈیفینیشنز آپ مجھے اپنے اللہ میاں کی بتا رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ غیر مادی ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور یہ تو سب دعوے ہیں نا. اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خدا اس طرح کا ہے. یہ صرف ایک کتاب کے اندر آپ لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ میرا خدا اس طرح کا ہے، اور آپ اس خدا کا دعویٰ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کا خدا ہے اور وہ اس طرح کا ہے. دوسری بات، آپ نے بات کی انفائنائٹ ریگریس کی، کہ اگر 2024 ہے، اگر 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس 2024 سے شروع ہوا، اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ اپنا اسلامی اللہ اس انفائنائٹ ریگریس میں رکھ کر یہ منطقی مغالطہ کیوں کرتے ہیں؟ اگلی چیز، آپ نے کہا کہ کوزیلٹی، آپ نے کوزیلٹی کی اپنی گفتگو میں بات کی کہ یہاں پر فریج کے اندر اگر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نے رکھا ہوا ہے. یہ فزیکل یونیورس کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے حسن اللہ یاری صاحب، ادھر دیکھیں، یہ جو پین ہے، کیا یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود رکھتا تھا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا. یہ جو گریوٹی اس پین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ
کائنات بننے سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوزیلٹی جو ہے وہ بگ بینگ سے بعد شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوزیلٹی پریسیڈ نہیں کرتی بگ بینگ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوزیلٹی ہے وہ اس یونیورس کی پراپرٹی ہے، نہ کہ یونیورس کی پراپرٹی کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ سوری کوزیلٹی کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ یونیورس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کوزیلٹی تب ایگزسٹ کرتی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ کوزیلٹی پریسیڈ کرتی ہے بگ بینگ کو. اگلی بات آپ نے جو کہ آپ کا بہت خوبصورت سا ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا. تو سر 1927 کے اندر لنڈن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر کہ if everything must have a cause and if there is something without cause, say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے. آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا. آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے رکھی جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے. اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروف کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حسن اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ جانے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات اس کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ مجھے اس ایک کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس یونیورس کو، اس مادی کائنات کو، ایک غیر مادی جو طاقت ہے، اس نے کیسے، کس میکانزم کے تھرو اس نے یہ کائنات بنائی؟ بتائیں حسن ٹھیک ہے، صاحب. اوکے، اب آپ ان کو کراس ٹاک نہیں کریں گے طاہر بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کم ڈیبیٹنگ جو ہے نا ایک پروسیس چل رہا ہے، سو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ تھینک نے یو. سوال پوچھ لی اور آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی. اب آپ کی کراس ایگزامینیشن کی ایگزامینیشن وہ کر دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اور حسن اللہ یہ صاحب آپ کی باری ہے. تھینک یو سر. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو میوٹ کیا جائے کہ میرے بیچ میں نہ بولیں. تھینک یو سر. نہیں بولیں گے، تھینک یو وہ سر. نہیں بولتے، نہ بولیں گے. میں ان کے اس بات سے آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کئی سوالات کیے. کہتے ہیں میں ایک سوال کیا، بہت سارے سوال کیے انہوں نے. ایک بات انہوں نے کیا کہ جو ایمان کی بات ہوتی ہے وہ ریشنل نہیں ہوتی. آپ نے اس کے بعد کی دلیل دیا. شاید دوسروں کی اس طرح ہو، دوسرے مذاہب میں اس طرح ہو کہ ان کی جو بات ہے، ان کا ادعا، اس کی دلیل نہیں ہوتی. وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، بالخصوص کرسچینٹی میں ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے، پھر وہ تین ہے، اس کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتا. لیکن ہم کسی چیز کا ادعا نہیں کرتے مگر اس کے پاس بہت ہی واضح پروف ساتھ نہ ہو. تو الحمدللہ یا اسلام کا طرۂ امتیاز ہے، یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے، ریشنل ہے اور نہایت ہی ریشنل ہے. اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پاس ہماری مخالفت کرنے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے خداحافظی کر لیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کی ہے کہ یہ خالق کون یا غیر مادی یہ کوئی چیز بھی ہے. میں نے بہت واضح دلیل پیش کی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے. اگر آپ نے میرے جو میں نے دلیل دی ہے، اس کے مقدمات دیا، میں نے اس کے کنکلوژن لے لی ہے، اس کے کسی مقدمے کو آپ رد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ دنیا کا ٹائم لائن نہیں ہے، دنیا کا ٹائم لائن انفینٹ ہے. بھائی آپ نے وہ تو کوئی رد نہیں کیا. آپ یہ تو بھی مانتے ہو، خود بھی یہ بھی مانتے ہو کہ دیکھیں پرانے زمانے کے جو ملحد تھے وہ عقل ان میں عقل تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا. ان کی بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ سے نہیں رہا، اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ بھی کہتے ہو. اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کوئی چیز، یہ بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو آپ ان میں سے دیکھیں، آپ کی بات نہایت ہی ہر عاقل جانتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہے.
کہ اگر اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے پہلے نہ پہلے تھا نہ ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آ گیا. چیز اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لا سکتا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ فزکس یہی کہتی ہے. تو اس کا ایک بنانے والا ہے. وہ بنانے والا وہ جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بہت واضح ہوا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مادی خدا کا آپ نے ثبوت نہیں دیا. بہت واضح ہم نے ثبوت دیا، اور آپ بالکل یا تو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس کا کوئی رد نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کازیلٹی پہ آپ نے اتکا کیا. کازیلٹی صرف اس دنیا میں. ہم اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں بھائی، اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھیں، چاہے ایک چیز ہو، چھوٹی سی چیز میری انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یا یہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو. آپ اس انگوٹھی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو بھی لے لیں، اس گھر کو بھی لے لیں، اس زمین کو بھی لے لیں، سورج کو بھی لے لیں، ہمارا جو منظومہ شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، لے لیں، پوری گیلیکسی کو لے لیں، اس کے بعد پوری دنیا کو لے لیں. ان سب پہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ 1927 میں رسل صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہر چیز کی کاز ہوتی ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال نہایت، یا اس رسل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. ہر چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں آئی ہے، اس کی کاز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ٹائم سے ماورا ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، زمان نہ اس کا زمان ہے نہ مکان ہے، لا زمان لا مکان ہے. جب اس کا مکان نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ہر بات کے بعد ہے، کیونکہ اس کا پہلے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا کوئی کاز ہے، اس کو کسی نے بنایا. تو برٹراند رسل صاحب نہایت بیوقوف تھے کہ ان کو مسلمانوں کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بولا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ شاید کرسچینٹی میں یہ باتیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. اس چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا یہ خالق کون ہے؟ تو میرے بھائی، آپ کون ہیں؟ آپ ہیں طہا بھائی. آپ کہیں جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی شہریت بھی ہوگی، پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہوگی، آپ کے پاس ہیلتھ ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک شخص ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف فیسٹس ہیں، صفات ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کا ایک مکان رہائش ہے، آپ کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا ایک فائنینشیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ گاڑی ہوگی، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، گھر انشاءاللہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. آپ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوگی کہ آپ دنیا میں کہاں کہاں پہ سفر کیا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ نزاع کرتا ہے کہ آپ تہا نہیں ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے آپ تہا نہیں ہیں، اور کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے، یہ فلان چیز بھی آپ کا نہیں ہے، بھئی آپ کا ایجوکیشن بھی نہیں ہے، یہ جاب بھی آپ کا نہیں ہے. تو اس ہر بات کا ثبوت ایک نہیں ہوتا. آپ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ جی میں تہا ہوں، دیکھو یہ میری پکچر لگی ہے، یہاں پہ میری نام ہے، یہ میں ہی ہوں، تہا ہوں. اس کے بعد دوسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ بھئی دیکھو میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ میری ہیلتھ ہسٹری اس طرح ہے. اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک ہی فرد ہیں، آپ کے مختلف صفات ہیں، مختلف آپ کے زندگی کے جہات ہیں، اور ہر ایک کی دلیل اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس کون کا ایک خالق ہے. اب مزید دیکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے. جیسے آپ صرف تہا نہیں ہیں، آپ صرف تہا اکرام نہیں ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف فیسٹس ہیں. شناختی کارڈ تو صرف اتنا ثابت کرے گا کہ آپ تہا ہیں، آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا وہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ آپ نکاح نامہ دکھائیں گے، آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے، وہ ان کے لیے. تو اب ہمارے ہاں ہم نے جب خالق کون ثابت کیا ہے، کیا وہ سمیع بھی ہے، کیا وہ بصیر بھی ہے، کیا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، کیا وہ رازق بھی ہے، جو بقیہ صفات ہے. آپ ایک ایک سوال کیجئے، اس کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ ہم سے توقع نہ کیجئے کہ ہم سارے صفات کو ایک ہی دلیل میں ثابت کریں. اچھا، دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. بھائی صاحب، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال فولش ہے، یہ سوال غلط سوال ہے. ایسا ہے کہ ایک شخص جو اندھا ہے، اس نے لال رنگ ریڈ کلر کے بھی نہیں دیکھی، اس نے آوازیں سنی ہیں یا ٹچ کیا ہے، مثلا کوئی چیز نرم ہے یا کوئی چیز گرم ہے یا کوئی چیز
कोल्ड है, सॉफ्ट है, तो उससे क्या रेड है, ब्लू है, तो वो तो ये कहेगा कि वो समझेगा कि भाई क्या ये गर्म है, ये नरम है, रेड जो होता है, ठीक है ना। तो रेड वो इसमें तलाश करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना। एक चीज जो यानी रेड कलर ना नरम है, ना गर्म है, ना उसकी आवाज की तरह ऊंची है, ना उसकी पिच साउंड है, कुछ भी नहीं है, रेड रेड है। तो एक चीज एक सिफत से मुत्तसिफ नहीं हो सकता, तो आप उससे कैसे कहते हैं कि उस सिफत से उसको मुत्तसिफ करके मुझे दिखाओ, जब उसकी कैफियत ही नहीं हो सकती। भाई मैंने आपको कह दे, कैफियत किसके लिए होती है? जिसका हरकत हो, नक़ल हो, इंतकाल हो, जिसका शक्ल सूरत हो, एक वज़ हो, ज़मान हो, मकान, वह कैफियत उसकी होती है। कैसे उसके लिए कहा जाता है? अल्लाह के लिए कैसे का सवाल ही गलत है, फूलिश है। जी सर। अल्लाह याकी साहब, हाँ 10 मिनट आपने लिए हैं ऑलमोस्ट। तो अब देखें कैसे वाली सवाल और कैसे तख्लीकिया वाली पे फिर उधर ही उसी हम सर्कल्स में घूम ही जा रहे हैं। वो अपने क्वेश्चन रख रहे हैं, आपने अपना बयान कर दी है कैसे वाले मामले को लेके और हाल के कायनात को लेके। अब बस मैं ये मेरा ख्याल है 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब यहाँ से डिबेट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ तो अब कंक्लूसिव रिमार्क्स दे के डिबेट को क्लोज कर दिया जाए और बाकी ऑडियंस को जज करने दिया जाए, या अगर आपके पास अभी कोई सवाल बाकी रह गए ताहा भाई तो फिर वो कर लें, क्योंकि वो सर्कल्स में ही जाती जा रही है चीजें। ठीक है, ये मैं अगर मैं अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स दे के जा रहा हूँ, लेकिन अगर अली इनके आसिफ पास साहब कोई नया आपको क्वेश्चन है जिनके सवालों को मैंने जवाब दिया है, वो लोग फैसला सुनाएंगे कि मैंने जवाब दिया नहीं दिया। अगर इनके पास कोई रिफ्यूटेशन है या कोई नया सवाल है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सर्कल वही अली आसिफ साहब आपसे सिर्फ ये कहना था कि आपने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं बताया था कि आप म्यूट करेंगे, और आपको एज अ मॉडरेटर हमने इसीलिए रखा था, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि किसी दूसरे शख्स को म्यूट नहीं किया जाता। मैं आपके चैनल के ऊपर आया, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने चैनल पे लाइव आऊंगा, मैं अपना मॉडरेटर लाऊंगा। आपने अच्छा जो है मैंने आपने मुझे फर्क म्यूट क्या करके पड़ता है? मुझे डिसरिस्पेक्ट आपने किया, इंटरप्ट ठीक करना है? ही नहीं था ना, म्यूट से फर्क नहीं क्या किया। पड़ता है? आपने जब इंटरप्ट करना ही मैंने नहीं था, एक तो सेकंड म्यूट होने से क्या एक फर्क सेकंड पड़ता है? मैंने मैं अपनी बात अभी खत्म मैंने कर मैं एक अपनी मिनट दिया क्योंकि आपने बात की है, मुझे कंप्लीट प्लीज, ये मैं चाहूंगा इसकी क्लैरिटी। मैंने आपको नहीं, एक्चुअली अल्लाह यारी साहब को म्यूट किया था। अगर वो लोगों ने देखा तो अल्लाह यारी साहब म्यूट थे और बाद में वो खुले हैं। आपका वो हमेशा से माइक खुला हुआ था, अगर आप बोलते तो आवाज आ जानी थी। वो वैसे मैंने कहा था कि क्रॉस क्वेश्चन ना हो, मैं म्यूट कर दूं, लेकिन मैंने किया नहीं। अल्लाह यारी साहब को जरूर किया वो, लेकिन यस देखिएगा वीडियो में। अली आसिफ साहब, अब मैं अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स में ये बात रखूंगा कि अल्लाह ताला ने प्लीज मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। कोई अल्लाह इंटरप्ट नहीं ताला ने करेगा। 1,24,000 पैगंबर आप तक भेजे। अल्लाह ताला ने 14 मासूमीन आप तक भेजे। अल्लाह ताला ने 12 इमाम आप तक भेज डाले। अल्लाह ने 4 किताबें भी लिख डाली। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने इस कायनात को कैसे तख्लीक किया है। इसकी वजह यह है कि आपके अल्लाह ने उस कायनात को तख्लीक नहीं किया जिसका आप दावा कर रहे हैं, ठीक है? वरना आपको पता होता, जब कोई बच्चा घर से होमवर्क नहीं ना करके लाता, तो वो यही बहाना लगाता है कि मेरी कॉपी फलाने लड़के के पास है जो आज स्कूल में मौजूद नहीं है। अगर आपके लिटरेचर के अंदर अल्लाह ताला ने आपको नहीं ना बताया कि मैंने इस कायनात को कैसे बनाया, तो इसका मतलब है कि वो अरबों का एक देव मलाई किरदार था। इसका मतलब है कि एक फर्जी खुदा को आप लोगों के सामने रखते हैं, और आप लोगों के ज़हनों के अंदर एक लाइफ आफ्टर डेथ जैसे झूठ को इन्फ्यूज करते हैं। ठीक है ना? मुझे एक बात बताएं आज आप, कि आपने अपनी बात के अंदर कहा कि आपने अपनी बात के अंदर कहा कि जो चीज पहले नहीं थी, वो एक एक नुक्ते के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस शुरू हुई, तो उसको किसी ना किसी ने खल किया। अगर 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 तो ये एक मंतकी मुगालता है, जो कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनफाइनाइट रिग्रेस नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से अपने इस्लामी अल्लाह को उस इनफाइनाइट रिग्रेस के अंदर लाके बिठा देते हैं? आपने कहा कि उस खुदा की कोई कैफियत नहीं है, लेकिन वो इरादा कर रहा है, वो 4 किताबें आप तक भेज रहा है, वो आपसे तकाजा करता है कि आप 5 बार मेरे सामने सजदा करें, हालांकि वो बेनियाज भी है, लेकिन उसको इबादत करवाने का बहुत शौक है, ठीक है? ये उसकी कोई कैफियत नहीं है, लेकिन उसको पता है कि सेंस ऑफ जस्टिस क्या है। वो आदिल भी है और वो रहमत भी दिखाता है अपनी, ठीक है? कोई शख्स आदिल और रहीम बैक वक्त कैसे हो सकता है? और इस चीज का मुझे जवाब दें कि अगर उसकी कोई कैफियत नहीं है, तो वो ये सारे काम कैसे सर अंजाम देख दे लो, रहा एक है? मिनट आपके खुदा नहीं आप नहीं अपने नहीं सवाल को जरा दोहरा दीजिए। मुझे बीच में मैं मुझे भूल इंटरप्ट गया। ना करें, मुझे माफ इंटरप्ट कीजिए, ना करें। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, सवाल आप दोहरा दें, जरा दोहरा दें सवाल, अपने रिपीट करें।
माफ कीजिएगा, सर मैं सवाल अपना दोबारा रिपीट करें। मैं दोबारा से तो नहीं रिपीट कर सकता, ठीक है? मुझे सिर्फ आप ये बात बताएं कि आपके जो आपने अभी इंपोर्टेंट तक सवाल हमारे करें सामने करें, जो इंपोर्टेंट सवाल आपने करें ताकि मैं नोट आपने करूं। माफ हमारे कीजिएगा। सामने अभी तक हम्म, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रखा इस चीज का कि आपके खुदा ने इस कायनात को कैसे खल किया। इस चीज का आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है? अल्लाह यारी साहब, बहुत एहतराम के साथ आप सुन्नियों के साथ भी डिबेट कर सकते हैं, और आप क्रिश्चियंस के साथ भी कर सकते हैं, और हिंदुओं के साथ भी कर सकते हैं। बराए करम मुलीदीन के साथ डिबेट्स ना किया करें, क्योंकि आप जितनी डिबेट्स मुलीदीन के साथ करेंगे, आप अपने रिलीजन को उतना एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने, ठीक है? और मैंने देखा कि किस तरह से लास्ट टाइम जब अवैस इकबाल साहब के साथ आपकी डिबेट हुई थी, तो आपको जो 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 सुन्नी है जिनके खिलाफ आपने महाज खोला हुआ है, और जिन्होंने जो आपको काफिर समझते हैं, और आप मिलके एक दूसरे को काफिर समझते हैं, तो आप लोगों को मुल्हिदीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सब आपको मुसलमान समझते हैं और आप एक दूसरे को काफिर ये समझते हैं, ठीक है? irrelevant तो है, मौजू से निकल रहे हैं आप। आप बराए करम इल्हाद से डिबेट ना किया करें, आप आपस में लगे रहा करें, लेकिन इल्हाद की तरफ ना आया करें। अगली बात कि आपके पास कोई इस चीज का सबूत नहीं है। आपने अपना खुदा आपने अपना खुदा उस इनफाइनाइट रिग्रेस के अंदर रखा हुआ है कि वो हमेशा से था। भाई कैसे था हमेशा से? कैसे के सवाल का आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कभी बताया नहीं गया, आपको कभी इस चीज का आइडिया नहीं था कि 1400 साल के बाद मुल्हिदीन खड़े होकर ये क्वेश्चंस पूछेंगे और लोगों को बताएंगे कि एक झूठे मजहब को आप आगे फैला रहे हैं। आपको क्यों नहीं पता कि कोई चीज कैसे हमेशा से एग्जिस्ट कर सकती है? क्या आपका खुदा खुद ब खुद बन गया? और आखिरी बात मुझे एक बताएं कि सिर्फ सिर्फ अगर आप जवाब देना चाहें, आपके पास आपके पास क्या आंसर है कि इस कायनात को आपके खुदा ने कैसे खल किया? सिर्फ एक लाइन में अगर आपने बताना हो तो वो कैसे है? क्या अमरे रबी से आपके कायनात ने इस कायनात को खल किया? तो उसका अमरे रबी जो था वो अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका? इतनी बड़ी वास्ट यूनिवर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अक्रॉस, इतनी वास्ट कायनात आपके खुदा ने जब तख्लीक की, उसकी क्रिएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? उसने तो 6 दिनों में अपनी कायनात बना दी थी। उसने तो हमें कहा कि मैंने जमीन और आसमान 6 दिनों के अंदर बना दिए थे। इस क्रिएशन की को उसने पाया तकमील तक सर क्यों नहीं अभी तक पहुंचाया? और इतनी बड़ी कायनात के एक छोटे से जर्रे, एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर वो अपने सारे पैगंबर भी भेज रहा है, वो अपने मासूमीन भी भेज रहा है, वो अपने इमाम भी भेज रहा है, मगर वो ये नहीं बता रहा कि मैंने कायनात कैसे बनाई। अच्छा ताहा भाई, अब इसके बाद मेरा ख्याल है इसके बाद तो मेरा ख्याल है अगला सेशन कोई नहीं होगा। ये आपके फाइनल वर्डिक्ट है, इसको फाइनल कंसिडर करें। ठीक है अली यासिर भाई। चल डन। ओके अल्लाह यार साहब, नाउ द रेस्ट ऑफ द शो इज योर्स। आपने जवाब थैंक देने यू हैं सर। मैं उनके, इनके सवाल, और इन्होंने जो 5-6 सवाल किए हैं, मैं इनका जवाब दूंगा। मुझे बस एक चीज़ निकालनी यहाँ पे, एक रेफरेंस निकाल अब हाँ वो देने दें। अपनी बुक से भी रेफरेंस देंगे, और आप या क्या सारे सवाल अल्लाह अल्लाह माफ यार साहब, कीजिए जब तक नहीं गा रहे, बस एक छोटी सी बात कहूँ। आज की डिबेट जी, जो कह है रहे वो कह रहे। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी रही। दोनों ने अपनी अपने इजहारात का जरूर ख्याल किया, बाकी ऑडियंस ने जज करना है कि वो क्या जानना चाहती हैं, वो क्या इससे इंटरप्रेट करती है। बट द थिंग इज कि जी दोनों सर, ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन किए, एक दूसरे जी सर। की वो इज्जत भी बरकरार रखी। और मैं इफ आई में आस्क जाने से पहले, ताहा भाई, आर यू सेटिस्फाइड विद टुडेज डिबेट अबाउट सर द बस मुझे एक बात बुरी लगी थी कि वो म्यूट वाली चीज, और बाकी कम से कम जो है गुफ्तगू के अंदर मुझे लगा कि एक हेल्दी डिबेट हुई है और हमने अपनी ऑडियंस को लूज नहीं किया होगा, जो कि मेन मकसद है। मैं भी चाहता हूं कि लोगों को हकीकत पता चले इल्हाद की, एथिज्म की, और जैसे हम लोगों को उलमा कराम कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें, मैं भी लोगों को चाहता हूं कि उनको पता चले कि इल्हाद दरअसल असल एक मंतकी आपकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को हम मैन मेड समझते हैं सर। ठीक देखें, डिबेट अगर हेल्दी डिबेट हो तो लोग कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, इधर चाहे वो आपकी बात सुने चाहे अल्लाह यार साहब की। अबाउट द म्यूट वाला, वो तो मैंने इसलिए कहा था, क्रॉस टॉक हो रही थी, लेकिन आपको ना ठीक है। किया गया। अल्लाह यारी साहब को जरूर म्यूट कर दिया गया, उनको अभी बुरा अभी हम बनाना लाइव चाहिए। नहीं है। हम लाइव ही हैं। अल्लाह यारी साहब सिर्फ एक दो जो है ना, वो अपने किताब कुतब के दलाइल ढूंढ रहे हैं। सर लेकिन बस लेकिन वो लेकिन उन कुतुब को तो मुल्हिदीन मानते ही नहीं ना, तो वो क्यों किस तरह से आपने मतलब कहा हम। था कि आपके अल्लाह ने आपको नहीं बताया ना, आपने कहा कि आपके अल्लाह ने आपको बताया नहीं ना, आपने हमारी किताबों पे एतराज हम्म, किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
تو وہ آپ اس کتاب سے ہی آپ کو ظاہری بات ہے نا اپنی کتب سے ہی جواب دیں گے. اب ماننا نہ ماننا وہ آپ آپ نے پہ ہے اور اعتراض کیا لوگوں ہوا؟ پہ ہے. اگر آپ اعتراض نہیں کرتا کتابوں پر تو ہمیں کتابوں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی. اب ماننا نہ ماننا جو ہے وہ آپ پہ اور لوگوں ہاں پہ ہے اور کہ وہ مانے یا نہ مانے. اب آپ کے سوال آ چکے ہیں، بس اللہ صاحب کا رسپانس ہے، پھر اس کو جی اختتام سر، کرتے ہیں. اجازت دیں میں محترم ناظرین انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیں کسی بھی دلیل کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات کو رد کریں، یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنکلوژن نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں بنتا. یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ساکریٹیز ایک انسان تھا، ہر انسان سب انسان فانی ہوتے ہیں، اس لیے سقراط جو ہیں فانی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس استدلال کے جملے کو آپ نہ مانیں، یا ایک جملے کو نہ مانیں، ایک مقدمے کو نہ مانیں، یا اس کا جو شکل استدلال ہے اس کو رد کریں. یہ تو اس میں سے کسی کو رد نہیں کر سکے. یہ مزید سوالات لے کے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کیسے کیا. میں نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفہ کا سوال نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، بار بار کہہ دیا. اور پھر ان کا اشکال ہے کہ اللہ نے یہ خود کیوں نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور پھر احادیث میں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ ملاحظہ کریں. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، باب کتاب التوحید، باب الارادہ. آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے، تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بھلے الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من الله تعالی فارادته احداث لا غیر ذلك. لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پمپتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا. اس میں اگر تغییر آ جاتا تو وہ بھی مٹیریل ہوتا، اس کے لیے بھی ٹائم آتا. ایک جواب. پھر اسی حدیث کے اگلے صفحے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ. اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جب فعل کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کن فیکون بلا لفظ، اس کا کن فیکون لفظ نہیں ہے، لطق بلسان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ولا تفکر فکر کرنا نہیں ہے، ولا کیف لذالک، اور اس کے فعل کا کوئی کیف نہیں ہے. یہ ہم نے جو سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا اس نے جو خلق کیا اس پہ کیفیت لاگو نہیں ہوتی، یہ ہمارا بات نہیں ہے. دین نے ہمیں سکھایا اور یہ عقلی دلیل کے ساتھ سکھایا کہ کیفیت مادی اجسام کی ہوتی ہے. فرمایا کما انہ لا کیف لہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت نہیں ہے، کہ مثلا وہ کیفیت کس کو کہتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رنگ لال ہے یا بلو ہے. یہ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذات میں کیفیت نہیں ہے، اس کے وجود میں کیفیت نہیں ہے، تو اس کے فعل میں بھی کیفیت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ہے. بالکل صحیح فرماتے ہیں، اس کی مثال بالکل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اچھا، آپ نے سوال کیا کہ انفینٹ ریگریس جو ہے ایک سلسلہ ہے ٹائم کا، اس میں آپ نے اللہ کو کیسے رکھ دیا؟ بھائی صاحب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انفینٹ ریگریس باطل ہے. یہ جو زمان کا تسلسل ہے اس کی ایک آغاز ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں واقع ہی نہیں ہے. اس زمان کو بنانے والا، اس ٹائم کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو دے دی. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال اب وہی ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا نا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ واٹ از نارتھ آف دا نارتھ پول. نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے؟ نارتھ پول کا نارتھ ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. خلق وہ چیز کوئی چیز اپنے آپ کو بناتا ہے یا بن جاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، زمان ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ ہر پہلے سے پہلا ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک ہستی جس کا ٹائم نہیں ہے، جس کا زمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی باطل ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ٹائم سے پہلے. جی سر کیا فرما رہے ہیں؟ سر
سر وہ پھر خود بھی نہیں ہے نا، آپ غیر کیوں نہیں خود میرا نہیں؟ یہی تو مقدمہ ہے کہ آپ غیر مشاہداتی اللہ کو اس ریلم کے اندر کیسے ہاں بٹھا سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے نہیں دیکھا تو کہا وہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو کہا اسی لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارا رب ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، سر اسی لیے لیکن ہمارا لیکن خالق ہے، اسی لیے کہ لیکن وہ کرسچنز جسمانی نہیں۔ آپ خاموش رہیے، میری باری۔ جوز، ہندوز سب ہاں، اپنے خداؤں کی اس طرح کی ڈیفینیشنز اپنی ہمارے پاس کتابوں کے دلیل اندر ہے، رکھ کے دوسروں کے بیٹھے پاس ہیں۔ دلیل نہیں ہے۔ میری باری ہے بھائی، میری باری، ٹھیک ہے؟ ہاں ناظرین، اسی لیے، میرا خیال ہے آرگومنٹ کمپلیٹ کر کے ختم ہاں کرتے ہیں اسی پھر لیے تاکہ کہ وہ لوگ ڈیسائیڈ مٹیریل کریں۔ نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ہستی مٹیریل نہ ہو، زمان و مکان اس کی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال، فریم آف ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی مثال نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں مثال نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ مٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے کہا وہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے کہا کہ تکمیل خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے، ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بھی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ بلے فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے، اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ سر بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور اینڈ میں جو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، آپ اس کو ایز اے فیکٹ بچوں کو نہ بتایا کریں کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو بنایا۔ باقی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت بہت شکریہ علی آصف کہ آپ نے جو ہے سر انجام دی اپنی موڈریشن، تو دو تھینک باتیں یو سو میں عرض مچ۔ کروں۔ انہوں نے جی جی سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ غیر مومن تھے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہمارے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے مومن تھے، وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے۔ یہ پہلی بات، وہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں جی سر۔ دوسری بات ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے جی سر، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور عقیدہ سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے۔ عقیدہ بھی ہے، عقیدے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل ایسا کہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب آپ جائیں اپنا ہوم ورک کیجئے، اور میرا چیلنج ہے بقیہ بھی جتنے ایتھیسٹ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے دنیا میں، تعلیم یافتہ سیکولر ایتھیسٹ دنیا میں بہت ہیں، ان سب سے عرض ہے کہ دیکھیں، میں یہ حقیر ادعا نہیں کرتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے، آپ سوال کیجئے، اگر ہمیں نہیں آیا تو ہم کہیں گے، بہت ادب سے کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دے دیجئے، ہمیں تحقیق کریں گے، اگر جواب نہیں ملا پھر ہم کہیں گے بھئی کہ ہمارے پاس جواب نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی۔ اگر شروع میں آپ یہی جی سر، ایک لاسٹ بات، آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ ابو عبد المطلب جو ہیں وہ مسلمان تھے، حالانکہ مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا غلط بات ہوتی ہے، کہ اس نے خود اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ گن کے بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا عبد المطلب نے اپنی زندگی میں یہ گواہی کب دی تھی، مگر آپ سے بات کر کے بل بہت اچھا لگا۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان نہیں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اور وہ ہمیں اس لیے مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے تھے کہ وہ جو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور وہ اس لیے مسلمان تھے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ میرا پوتا نبی ہوگا۔ جب وہ نہایت اپنے پوتے، وہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ان کی عمر شریف 120 سال تھی، ان کو پتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت میں کہ اس امت میں جو نبی پیدا ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے نسب کیا، ان کو بخوبی پتا تھا کہ یہ میرا پوتا نبی ہوگا۔ اس کا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے
شروع ہی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپر کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، ان کی سرپرستی کے لیے کہ ان کی دیکھ بھال کیا جائے، ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ آئے، کیونکہ شروع ہی سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے بالخصوص اہل کتاب، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسا نبی یہاں پہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ہمارے دین کا خاتمہ ہوگا، تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی وقت ولادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تاکہ ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور اب ان کا جو سب سے معتمد بیٹا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس بات پہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ میرے شہزادے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیجئے۔ تو وہ نہ صرف دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت اور رسالت کے معترف تھے۔ پھر بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر 93 جنگیں کرنے کی ضرورت پڑی۔ سر ویسے جھوٹی گواہی دینا غلط چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں اور آپ سر کسی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی اور لیکن وہ حق ہیں، اس طرح نہیں اگر آنکھ سے نہ دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہوتی ہے یا آپ کی نادانی ہے۔ اوکے سر، تھینک یو سر۔ پلیز اب آپ توہین پہ اتر آئے نا، آپ توہین پہ اتر آئے، آپ چلے جائیں بھائی، ختم ہے۔ میں نے کوئی توہین نہیں کی، توہین کہ آپ جھوٹی شہادت ہے۔ ہم نے دیکھیں ہم ان باتوں پہ آپ کے دیکھیں فرعی باتوں پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، اللہ کے متعلق خالق کون کے متعلق جو ہمارا گفتگو ہے اس پہ کوئی اگر اعتراض ہے مزید تو کر لو، ہاں فرعی باتوں پہ بات نہیں کریں گے۔ تھینک یو علیہ صاحب، آج کی ڈیبیٹ بہت اچھی رہی۔ باقی ناظرین جج کریں گے کہ کس نے کیا دلائل دی اور جو دلائل تھے کس کے لیے کتنے منطقی ثابت ہوئے۔ آج کی ڈیبیٹ سے ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگر کوئی اگلی ڈیبیٹ ہوئی تو ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ یاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے دلائل رکھے۔ طاہا بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا دلائل۔ تھینک یو مسٹر طاہا، پلیز کم اگین، مزید سوال تواش کیجیے۔ تھینک یو سر، ویل بی ویٹنگ فار یو۔ تھینک یو علی بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ تھینک یو سر، دونوں حضرات کا بڑا شکریہ، سب ناظرین کا شکریہ، تھینک یو سر سو مچ، پارٹیسپیشن کا شکریہ۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف